السلام علیکم۔ میرا خروس ہمسفر بائے یسریٰ شاہ۔ وہ کلاس سے نکل کر منہ لٹکائے اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ دل اس کا عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے کالج کا آج آخری امتحان تھا اور پریشانی کالج چھوڑنے کا یا امتحان کے برا ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پریشانی گھیرے ہوئی تھی محترمہ کو۔ سفید یونیفارم میں وہ سفید و شفاف جلد، پتلی سی نازک سی لڑکی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ اے رباب، کیا ہوا؟ ایسی پریشان کیوں ہو؟ وہ تینوں کنٹین کے پاس کھڑی لڑکیوں کے رش میں اس رش کے ختم ہونے کے انتظار میں تھی۔ جب صنم نے اس کو یوں سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ رباب نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے اس کو گھوڑا، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ جواب کیا دے۔ آج محترمہ کا پرچہ صحیح نہیں ہوا ہوگا نا تبھی؟ صفیہ نے خود کی سوچی ہوئی وجہ بتائی۔ اس کو کب پرچہ صحیح ہونے یا نہ ہونے کی فکر ہونے لگی بھلا؟ یہ تو چل بندی ہے ایک دم۔ پرچہ غلط ہو یا صحیح، اس کے ماموں جان بیٹھے ہیں نا اس کو پاس کروانے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کبھی ہماری کوئی سفارش نہیں کرواتی۔ صنم شرارت سے بولی۔ یار ہے بس ایک ٹینشن، کل رات سے پریشان ہوں، کاش یہ انٹر کلاس ختم ہی نہ ہوتی یا امتحان چلتے رہتے۔ رباب ناک چڑھا کر نخوت سے بولی۔ ان تینوں کی آخر کار باری آئی، کیا کھایا جائے آج؟ صفیہ نے کنٹین پر کھڑے ہو کر ان سے مشورہ مانگا۔ سموسے لو اور کولڈ ڈرنکس بھی، میں کہتی ہوں چاٹ بھی لے لو، ویسے بھی آخری دن ہے آج کالج میں۔ صنم نے آج کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ تم بتاؤ مس پریشان؟ صفیہ نے رباب سے پوچھا۔ یار لے لو کچھ بھی، میرا پیٹ تو ٹینشن نے ہی بھر لیا ہے۔ رباب کافی پریشان تھی۔ وہ تینوں چل کر اب بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صفیہ اور صنم کھانے پر ٹوٹ پڑی، جبکہ رباب اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ رکھے مایوسی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یار تم لوگ آگے بھی پڑھو گی نا؟ رباب کی بات پر ان دونوں نے پہلے رباب اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں بھائی، ظاہری بات ہے، تمہارا ارادہ نہیں کیا آگے پڑھنے کا؟ صفیہ نے سموسہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار میری ڈائن ممانی تو انتظار میں ہے کہ کب میرے امتحان ختم ہو اور کب وہ میری شادی کروائیں۔ رباب کی پریشانی کی وجہ یہی تھی۔ ہائے سچ بتاؤ یار، جلدی شادی کرو تاکہ میں امی سے نئے نئے کپڑوں کی فرمائش کروں کہ دوست کی شادی ہے، قسم سے 2 مہینے سے ایک جوڑا بھی نہیں لیا۔ صنم چہکتی ہوئی بولی۔ ہاں یار رباب، یہ تو کام پہلی ہی فرصت میں کرو تم، مجھے تو خوب سارا ناچنا ہے تمہاری شادی میں، خاندان میں بھی ابھی دور دور تک کوئی شادی نہیں، بور ہو جائیں گے، اس لیے چلو تم کر لو۔ صفیہ کو اپنے مزے کی پڑی تھی۔ رباب ان دونوں کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جو اس کی پریشانی نہیں بلکہ اپنی خوشی دیکھ رہی تھی۔ کتنی کمینی ہو تم دونوں، مطلب تم لوگ تو کچھ گھنٹے مزے کر کے چلی جاؤ، تم دونوں کے مزے ہی خاطر میں اپنی پوری زندگی برباد کر دوں، حد ہے ویسے۔ رباب غصہ کرتی ہوئی بولی۔ یار سوچو نا کہ تمہاری شادی ہوگی، گھر میں تمہیں امپورٹنس دی جائے گی، ڈھیر سارے کپڑے اور زیور ملیں گے تمہیں، بیٹا ٹھاٹھ ہیں تمہارے، شادی کر لے۔ صنم کی بات سن کر رباب نے اس کو گھوڑا۔ اچھا بچوں، ایسی بات ہے تو تم کر لے شادی۔ یار میں تو کر لیتی، پر ابا نہیں مانیں گے نا، ورنہ میں تو لو ابھی ہی تیار ہوں۔ صنم افسوس کرتی ہوئی بولی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم لوگ، آج میرے بھی ابا زندہ ہوتے نا تو دیکھتی میں اپنی ڈائن ممانی کو۔ رباب دکھ بڑے لہجے میں بولی۔ رباب کالج سے آئی اور اپنا بیگ صوفے پر پھینکتے جوتوں سمیت صوفے پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یہاں کیوں سوئی ہو؟ میرا صوفہ خراب ہو رہا ہے، ہٹاؤ اپنے پیر۔ 9 سالہ نادر، جو کہ رباب کی ممانی رخسار کا بیٹا تھا، اس کو جوتوں سمیت صوفے پر لیٹا دیکھا تو چلا کر بولا۔ رباب اس کے چلانے پر تھوڑا سا چہرہ اوپر کیے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو واپس سے وہاں اسی طرح لیٹ گئی۔ چل چشماٹو، زیادہ سر نہ کھا، رفو چکر ہو جائے یہاں سے، رباب نے اس کو ٹالنے سے انداز سے کہا۔ میں امی کو بتا دوں گا چپکلی، اگر تم یہاں سے نہیں اٹھی تو۔ نادر نے اس کو دھمکی دی اور اپنی بہن کا سکھایا ہوا نام چپکلی سے مخاطب کیا اس کو۔ رباب اس کی بات سن کر صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا تم نے؟ چپکلی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ رباب غصے سے بولی۔ اس کو وہ لقب بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ہاں تم چپکلی ہو، پاڑیا باجی کہتی ہیں تم چپکلی کی طرح چپکو، پتلی سی اور بے حد تنگ کرنے والی لڑکی ہو۔ نادر نے اپنی بہن کا سکھایا ہوا سبق اس کے سامنے دہرایا۔ ابھی ایسی لگاؤں گی نا ایک کہ چشمہ 100 فٹ دور جا کر گرے گا تمہارا، اور تم نے خود کو دیکھا ہے؟ 1 روپے والے کالے بیکار اور کھوٹے سکے ہو تم، اور تمہاری یہ موٹی بھینس پاڑیا باجی سارے گھر کا کھانا تو یہ کھا جاتی ہیں، اور پھر بھی کہتی ہیں کہ میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں، پھر بھی
पता नहीं क्यों मोटी हूँ। रुबाब टेढ़ा मुंह बनाए फाड़िया की नकल करती हुई बोली। रुको, मैं फाड़िया बाजी को अभी भी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादिर चश्मा उंगली से ऊपर करता हुआ भागा। रुबाब इसके पीछे लपकी। रुक चश्माटू, शिकायती कबूतर। रुबाब इसको ना रोक पाई तो एक कुशन इसकी तरफ फेंका। नादिर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे से आती रुखसार के चेहरे पर जा लगा। रुखसार ने रुबाब को घूरा। रुबाब ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और नादिर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रुबाब की खैर नहीं। सॉरी मम्मानी, वो मैं। नादिर अपने कमरे में जाओ। रुखसार रुबाब की बात काटती हुई बोली। नादिर रुबाब को जुबान दिखाता चला गया, पर अभी वो इसको कुछ नहीं कर सकी सिवाय घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर बिगाड़ा क्या है मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा? रुखसार सोफे पर बैठी अपनी लिपस्टिक जो के काफ़ी ज़्यादा गहरी थी इसको और गहरा करती हुई बोली। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था। हर वक्त ही सजी धनी रहती थी। बालों का ऊंचा जूड़ा, मेकअप से लबरेज चेहरा, जामनी रंग की लिपस्टिक और काजल से लगाया हुआ तिल जो कि वो खुद अपने गाल पर लगाया करती। रुबाब इसको जब भी देखती इसको स्नो वाइट की सौतेली माँ याद आती, जो इसी तरह सजी धनी रहती और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा मत बोला करो, मेरे सामने कितनी बार कहा है, लड़कियां अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बोलती हुई। अब वो खुद को आईने में देखती बोली। रुबाब ने इसको ख्याली तस्वर किया। आईने आईने, ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला? रुबाब अपनी ही आती सोच पर मुस्कुराती। ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? रुखसार अपना पर्स बंद करती बोली। रुबाब वहाँ खड़ी बस लब ही काटती रह गई। आखिरी इम्तिहान था ना आज, तुम्हारा हो गया? जी हाँ। चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है, बता रही थी। अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब तो बस पढ़ लिया। वो लोग कल डेट फिक्स करने आएंगे, ठीक? सार ने रुबाब को और परेशान कर दिया। इसने मुंह अपना सर हिलाया। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। वो अपने सोने के कंगनों को छूती हुई बोली। लेकिन लंच तो मुलाजमा बनाती है ना? वो हैरत से बोली। आज तुम बनाओगी? नादिर से लड़ने की सज़ा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी। नादिर से लड़ने की सज़ा है? मेरे मासूम बच्चों से क्यों लड़ती हो? मुझे बड़ा शौक है इनके मासूम बच्चों से लड़ने का। जैसे और ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो इनसे लड़ूंगी नहीं तो क्या करूंगी? डायन। वो आप जल्दी जल्दी इसकी नकल उतारती अपनी आग बुझाने की कोशिश करती जा रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना। रुबाब ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी फाड़िया ने इसको आवाज़ लगाई। जी? रुबाब ने सर उठाए ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा। इसकी माँ की नौकर हूँ ना मैं, बुलडोज़र कहीं की। रुबाब बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। रुबाब 6 साल और इसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फ़ारूक और जरका का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। और तब ही हमीद, रुबाब के मामू, ने इन दोनों को पाला पोसा और इनकी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि इन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई और दूसरा ना था। हमीद के अलावा हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते थे, जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी। सिर्फ महीने में एक हफ्ता अपनी फैमिली को टाइम दिया करते। माली हालात काफ़ी अच्छे थे इनके, जिस वजह से वह सबको आराम से खिला पिला सकते थे। इनका एक बेटा नादिर और बेटी फारिया थी। नादिर अभी तीसरी जमात में था और फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। इसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम के इंटर के बाद शादी करवाई गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ी थी। हमीद ने तो काफ़ी इनकार किया कि अब मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने उनको ये कहकर मनवा लिया कि पढ़ाई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम इन पर आना है, इसलिए इज्जत से इसको अपने घर का कर दें। इससे वो भी खुश रहेंगी अपने घर में। मरियम की शादी फराज से हुई थी, जो कि हमीद के दोस्त का बेटा था और एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी, पर इन दो मियाँ बीवी और एक बेटे के लिए काफ़ी थी। रुबाब का 2 महीने पहले एक बड़े घराने से रिश्ता आया था, जो काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि वो इसकी बेटी फाड़िया लें। इसने कई सारी कोशिशें भी की, पर इन लोगों को रुबाब ही अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे। हमीद ने इनको 2 महीने का वेट करने को कहा। अच्छी जान पहचान थी हमीद की इनसे, जो कि कराची में ही रहा करते, तो हमीद को ये रिश्ता रुबाब के लिए सही लगा और वो मुतमईन भी रहते। इसलिए बददिल होकर आखिर रुखसार को भी मानना ही पड़ा। शुरू से लेकर ही रुखसार का रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक न था। हर घर का काम इनसे करवाया जाता और जब जब हमीद हैदराबाद आते इनके सामने रुखसार बेगम अच्छा होने की
ایکٹنگ کیا کرتی، باقی حمید کا رویہ جیسا اپنے بچوں کے ساتھ تھا ویسا ہی رباب اور مریم کے ساتھ بھی۔ مریم کی شادی بھی کافی دھوم دھام سے کی گئی اور حمید نے اس کو بہت کچھ دیا، بس کبھی کبھی رخسار کی چپڑی باتوں میں آ جایا کرتے۔ رباب منہ بنائے کوفتے بنا رہی تھی۔ سنو وائٹ اب پھنس چکی ہے، اس کی ڈائن مانی نے اس پہ بہت کام ڈال دیے ہیں اور خود کھڑی آئینے کے سامنے آئینے سے پوچھ رہی ہوں گی کہ آئینے آئینے یہ تو بتا سب سے شاطر کون ہے بھلا، اور آئینہ سامنے سے کہتا ہوگا میری ملکہ آپ، اور پھر ڈائن کی چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ جاتی۔ رباب ہر وقت ہی اپنے دماغ میں اپنی سنو وائٹ اور رخسار ڈائن کی کہانی بتاتی رہتی۔ فاڑیہ کچن میں اس کو تنگ کرنے کے گزر سے آئی۔ کیا ہو رہا ہے شبلی؟ آج تو لنچ بھی تمہیں ہی بنانا پڑا، واہ۔ فاڑیہ کوفتوں کو دیکھتی ہوئی طنزیہ بولی، ہاں بتا تو ایسے رہی ہیں آپ فاڑیہ باجی، جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہاں کھڑی لنچ بنا رہی ہوں یا ڈنر۔ رباب چولہے کی آگ تیز کرتی بولی اور لفظوں کی آگ فاڑیہ کو بھی لگ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو، جانتی ہو نا کہ میرے باپ کے ٹکنوں پر پل رہی ہو تم، فاڑیہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو وہ میرے بھی ماموں لگتے ہیں، سنا آپ نے؟ رباب برا مانتی ہوئی بولی۔ اس کو یہ طعنہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جو وہ بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی۔ آئی بڑی ماموں ہے، فاڑیہ وہاں سے سیب لے کر نکل گئی۔ بلڈوزر سارے ہی سیب لے جاتی، یہ دو بھی کیوں چھوڑ کر گئی؟ رباب نے دو بچے ہوئے سیبوں کو دیکھ کر خود کلامی کی، ابھی اس کو مزے کے کوفتے کھلاتی ہوں، ساری عمر یاد کرے گی کہ رباب فاروق کے ہاتھ کے بنے کوفتے کھائے تھے۔ رباب نے شرارت سے کہا، اف امی بہت مرچیں ہیں، پانی پانی۔ فاڑیہ نے کوفتے جیسے ہی کھائے اس کی زبان مرچوں سے جل گئی۔ رباب نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا اور منہ جھکائے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ امی یہ سب اس رباب نے کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے کوفتے اتنے تیکھے بنائے ہیں۔ فاڑیہ نے رخسار سے شکایت لگائی، نہیں ممانی جان، میں ایسا کیوں کروں گی، ملازمہ میرے ساتھ کھڑی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ رباب نے ملازمہ پر الزام ڈال دیا۔ رخسار نے ملازمہ کو دیکھا جو پریشان سی کھڑی تھی۔ رباب نے اس کو آنکھیں دکھائیں کہ اس کے حق میں بولے۔ جی میم صاحبہ، میں ان کے ساتھ تھی، رباب بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ ملازمہ کے کہتے ہی رباب نے چین کا سانس لیا۔ فاڑیہ شاید تم ہی مرچوں کی کچی ہو، رخسار نے کہہ کر پھر سے کھانا کھانا شروع کیا، اور فاڑیہ رباب کو دیکھتی رہی جو کسی کو دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ رباب نے اس کو چڑھانے کی خاطر دائیں آنکھ دبائی۔ فاڑیہ کی رگ رگ میں غصہ دوڑ گیا۔ صبح رباب انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی تو سامنے مریم کو دیکھ جو اپنے 1 سالہ بیٹے مبین کو کھانا کھلا رہی تھی۔ رباب کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپو تم یہاں اس وقت؟ رباب جمائی روکتے ہوئے بولی۔ اس وقت سے کیا مراد؟ رباب 1 بج رہا ہے اور آج تمہارے رشتے والے جو آ رہے ہیں، تو اس لیے ممانی نے بلا لیا کہ میں بھی دیکھ لوں کیسے ہیں وہ لوگ۔ مریم نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ آپو رشتے والے؟ اف ایسا نہ کہیں، میری عمر ہی کیا ہے ابھی کہ شادی کر کے بیٹھ جاؤں۔ رباب پریشان ہو کر بولی۔ رباب تم اب کوئی بچی تو ہو نہیں، ممانی نے ہمیں ساری عمر اپنے گھر میں رکھا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ مریم نے اس کو سمجھانا چاہا، ممانی نے تو نہیں، ماموں نے رکھا ہے اپنے گھر میں، ممانی کا بس چلے تو ہمیں ابھی نکال دیں جیسا کہ وہ ابھی کر رہی ہیں، اور میں ماموں سے بات کرتی ہوں نا آپو، وہ مان جائیں گے۔ رباب کو رخسار پہ کافی زیادہ تب چڑھی ہوئی تھی اور اس نے نئی ترکیب سوچی۔ ماموں کا بھی یہی فیصلہ ہے اور شاید وہ تمہاری ضد مان بھی لیں، پھر ممانی تمہارا جینا عذاب کر دیں گی۔ مریم کو رباب کی عقل پر حیرت ہوئی۔ اف، سنو وائٹ کی کہانی کی سب سے بڑی دشمن تو یہ ہی بنی ہوئی ہے، سب کو اپنے جادو کے جال میں قابو کر لیا ہے، جس میں اب تم بھی آ چکی ہو۔ رباب پر سنو وائٹ کی سٹوری کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ اللہ کتنا بولتی ہو رباب، اب ان کے سامنے مت بولنا اتنا۔ ان کے سامنے؟ اور اگر بولوں تو کیا وہ رشتے سے انکار کر دیں گے؟ رباب چہکتی ہوئی بولی۔ رباب پاگل مت بنو اور مبین کو سنبھالو، میں کچن میں کام دیکھ کر آئی، وہ لوگ راستے میں ہی ہیں، آتے ہوں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ مریم مبین کو رباب کو تھمائے چلی گئی۔ اف، سنو وائٹ کی کہانی میں بہت مشکلات آنے والی ہیں، اللہ کرے گاڑی ہی خراب ہو جائے ان کے راستے میں ہی اور کوئی ٹیکسی بھی نہ ملے۔ رباب نے من ہی من ان کو بددعا دی۔ رباب بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آج سنو وائٹ کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور سنو وائٹ کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ اس کا ہونے والا ہمسفر اس کا ہیرو ہوگا یا کوئی اور ویلن اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی تو رباب کو اپنی سوچوں میں گم ہوتا دیکھا۔
پیلے شلوار سوٹ میں ملبوس اور ریشمی آنچل پھیلا کر پہنا گیا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید رکھا گیا تھا اور آگے سے 2 لٹیں جھول رہی تھیں۔ تیار ہو گئی ہو نا؟ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ اور یہ مبین کو پکڑو، مجھے کچھ کام ہے۔ رباب نے مبین کو لیے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا ان لوگوں کے پاس، آپ بس ڈیٹ فکس کرنے آئے ہیں، وہ کر کے چلے جائیں نا وہ لوگ۔ رباب بیڈ کا کراؤن پکڑے ضدی پن سے بولی، یہ وہ لوگ کیا ہے؟ سسرالی ہیں تمہارے؟ اور رباب چلو ضد نہ کرو، اٹھو بچہ۔ مریم نے اس بار اس کو پیار سے سمجھایا اور اس کو بیڈ کراؤن سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اپو نہیں نا پلیز۔ رباب اور زیادہ چپک گئی کراؤن سے۔ ارے رباب کیا بچپنا ہے، چلو ممانی چند بلا رہی ہیں تمہیں۔ مریم تھک گئی تھی اس کو یوں کھینچتے۔ وہ ڈائن اپنے بلڈوزر کی تو شادی کروا نہیں رہی، میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ اتنا شوق ہے تو پہلے اس گھر پر جس کا بہت زیادہ ہے اس موٹی کو چلتا بنا کرے نا۔ رباب کو سب سے زیادہ غصہ رخسار پر ہی تھا۔ رباب ایسا نہیں بولتے۔ مریم نے اس کو گھوڑا، رباب جلدی آؤ، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ رخسار نے آ کر کہا چلو جلدی سے۔ مریم نے دھیرے سے رباب کو کہا، دوپٹہ اس کے سر پر کر دیا۔ رخسار وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ لاؤنج میں نورین بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں طاہرہ اور عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس نازک لڑکی کو دیکھا جو نظریں جھکائے آ رہی تھی۔ سفید چمکتی رنگت، پتلے سے گلابی ہونٹ، چھوٹی مگر گہری کالی آنکھیں، وہ لڑکی دکھنے میں نورین بیگم کو کافی زیادہ پسند آئی۔ آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھو، نورین نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ رباب چل کر صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ کافی حسین ہے آپ کی بیٹی، لگتا ہے بہت لاڈوں سے پالا ہے آپ نے اس کو۔ نورین نے مسکراتے ہوئے رخسار بیگم سے کہا، ہاں بھائی، اس کے ماں باپ کے بعد ہم ہی تو اس کے اپنے ہیں۔ دونوں لڑکیوں کو بہت پیار سے پالا ہے، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ بھی لگانے دوں ان کو؟ نہ بابا، میں تو ان کو کہتی ہوں کہ بس عیش کرو، ماموں کے گھر اپنے گھر ہی جا کر کام کر لینا۔ اب دیکھیں ہیں تو میری بیٹیوں جیسی دونوں ہی، میرا دل نہیں مانتا کہ بچیوں سے کام کراؤ۔ رخسار کمال کی ایکٹنگ کرتی اپنا امپریشن جمانے میں لگی ہوئی تھی۔ بڑی ہیں اپنی بیٹیوں جیسے سمجھتی ہیں، اپنا الو سیدھا کیسے کر رہی ہیں دوسروں کے سامنے۔ واہ ممانی جان، آپ کو تو ایکٹریس ہونا چاہیے تھا۔ رباب نے جھوٹی عورت کے دیکھتے ہوئے دل میں کہا، ہاں ویسے میری بیٹی فاریہ ہے نا، کافی سوگر ہے، منع کرنے کے بعد بھی کہتی ہے کام کرنا اچھا لگتا ہے، کرنے دے۔ رخسار نے اپنی بیٹی کو اچھا دکھانا چاہا، پھر تو ان کے بچے اور شوہر کافی خوش نصیب ہیں کہ ایسی بیوی اور ماں ملی ہے۔ عائشہ نے فاریہ کو دیکھ کر کہا، جو کافی زیادہ تندرست تھی اس کی بھی بالکل گوری رنگت اور عمر بھی بس رباب سے 2 سال بڑی، لیکن کہیں سے بھی وہ 21 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ تو عائشہ نے خود سے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس کے تو بیوی بچے بھی ہوں گے۔ عائشہ تھوڑی منہ پھٹ تھی۔ فاریہ نے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھا، وہ اس کو بالکل زہر لگی۔ رباب ہنسی چھپانے کو سر مزید جھکا گئی، جی نہیں، یہ رباب سے بس 2 سال ہی بڑی ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی تک اس کی۔ رخسار نے تصحیح کی۔ فاریہ منہ بناتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، باقی سب مسکراہٹ دبانے لگے۔ ویسے فاریہ باجی چائے بہت اچھی بناتی ہیں، ان کے ہاتھ کی چائے پینا مت بھولیے گا۔ رباب نے فاریہ کو بری طرح پھنسا دیا۔ رباب منہ پھلائے مریم کے بیٹے مبین کو اٹھائے چکر لگا رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ دیکھو اچھے بچے ہونا، چپ کر جاؤ، پیارے ہونا تم موبی۔ رباب نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تو وہ اور رو پڑا۔ ٹکلا، بچے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رباب نے چڑ کھائی۔ رباب رو رہا ہے کیا مبین؟ مریم کمرے میں داخل ہوتی بولی، دکھ نہیں رہا آپ کو؟ اپو کب سے میرے کانوں میں چیخ چیخ کر روئے جا رہا ہے، کانوں کے پردے ڈیمیج کر دیے ہوں گے اس نے میرے۔ رباب نے مبین کو مریم کو دیا۔ اف رباب، اس کو بھوک لگی ہوگی نا پاگل، کچھ کھلا دیتی۔ مریم کی بات کا جواب دیے بنا وہ کمرے سے باہر آ گئی اور ٹی وی کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی مجھ سے چائے بنوانے کی؟ یہ زیادہ ہوشیاریاں مت دکھایا کرو تم، چھپکلی۔ فاریہ موقع دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ رباب جو منہ پھلائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر رباب کی ہنسی پھوٹ گئی۔ ہنس رہی ہو تم؟ دیکھا نہیں کیسا منہ بنا رہے تھے تمہارے سسرالی میری چائے پی کر، جیسے چائے نہیں زہر پلایا ہو میں نے۔ فاریہ کو اور غصہ آیا۔ ویسے فاریہ باجی، آپ کی چائے کسی زہر سے کم بھی نہیں تھی، آپ کو تو پیسے دینے چاہیے مجھے کہ میں نے آپ کی چائے کا ایک فل مگ پیا۔ اور اب میں کیا کرتی؟ ممانی آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھی، میں نے کہا چائے پی کر دیکھ لیں چائے۔ رباب اپنی لمبی سی چوٹی ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی، چھپکلی زیادہ ہوشیار مت بنو، ویسے تمہاری ساس اور نندے کافی چلاک عورتیں لگی مجھے، بچ کے رہنا بابا۔
اب فاریہ نے اس کو بدگمان کرنا چاہا۔ کیوں فاریہ باجی، آپ کو نہیں، آپ کو انہوں نے اپنی عمر سے زیادہ بڑا سمجھ لیا اس لیے؟ رباب اس کا ارادہ سمجھ کر واپس اس کو چڑھاتی ہوئی بولی، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ فاریہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلے گی۔ ہاں تو ابھی دیکھ لیں بلڈوزر، آپ کے سامنے تو بیٹھی ہوں۔ رباب واپس سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، تمہاری بہن سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اپنے بچے کے ساتھ ہی لگی پڑی ہے۔ وہ سار خواہ ہوتی ہوئی آئی اور رباب سے ریموٹ لے کر دوسرا چینل لگا دیا۔ رباب نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جاتی ہوں چائے بنانے۔ رباب کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فیورٹ ڈرامہ چل رہا تھا میرا، ریپیٹ میں بھی نہیں دیکھنے دیتی۔ ڈائن اوف، دیکھ رہی ہیں آپ لوگ سنو وائٹ پر کتنے ظلم ہوتے ہیں؟ وہ چند منٹ بیٹھ کر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ رباب بری طرح جھنجھلائی۔ مریم مبین کو کھانا کھلا رہی تھی جب رباب اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے گرد اپنی باہیں باندھ دی۔ میری پیاری اپو جان، کیا کام پڑ گیا اب؟ مریم سمجھ گئی اس کا کوئی کام اٹکا ہے۔ میں اب زیادہ مکھن نہیں ماروں گی، یہ بتائیں ڈیٹ کیا فکس ہوئی؟ رباب اس سے الگ ہوتی بولی۔ مریم اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ بس 2 دن میں ماموں جان آ رہے ہیں، پھر فنکشن شروع ہو جائیں گے اور ٹھیک 8 دن بعد رخصتی۔ 8 دن؟ بس اتنے کم دن؟ میرا رزلٹ تو آنے کا ویٹ کرتے آپ لوگ۔ رباب حیران ہوئی۔ اب رزلٹ میں تو کافی دیر ہے، اب رزلٹ تم اپنے سسرال دیکھ لینا۔ ویسے بھی ان کو ماموں جان نے پہلے ہی بہت پینڈنگ میں رکھا ہے، اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتے۔ اوف ابو چپ کریں، مجھے ٹینشن ہوتی ہے شادی کا سوچ کر ہی، نئے گھر میں ایڈجسٹ کیسے کروں گی اللہ۔ رباب سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا وہ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے تو آنٹی بھی بہت سویٹ لگی۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی، اچھا اور آنٹی کا بیٹا وہ کیسا ہے؟ اچھا دکھتا ہے؟ کوئی پکچر ہے آپ کے پاس؟ رباب ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی، یہ بتا رہی ہوں کہ ہینسم بہت ہے دکھنے میں، اور پکچر تو میرے پاس کوئی نہیں، عمانی کے فون میں دیکھا تھا۔ مریم نے آنکھ مارتے کہا، اچھا پکا نا؟ ایسا نہ ہو کہ فراز بھائی جیسے ہوں، گپلو سے ٹمی نکلی ہوئی بڑی سی مونچھیں اور بس سائڈ سے تھوڑے سے بال اور باقی گنجے۔ رباب نے ٹینشن میں آ کر کہا، اور مریم کے شوہر کی مذاق اڑائی۔ شرم کر لو رباب تھوڑی سی۔ مریم کو اپنے شوہر کی مذاق برداشت نہیں ہوئی۔ آئے ہائے محترمہ غصہ ہو رہی ہیں، ان کے شوہر کو کچھ نہ بولا جائے؟ رباب شرارت سے اس کو چڑھاتی ہوئی بولی، تمہیں بھی لگے گا بڑا ایک دن جب کوئی تمہارے شوہر کا مذاق اڑائے گا، دیکھنا بیٹا۔ مریم اس کے سر پہ چپت رسید کرتے بولی، اچھا ویسے نام کیا ہے ان کا؟ شان ملک۔ وہ تو سنو وائٹ کی زندگی میں اس کا پرنس آنے والا ہے۔ شان ملک نام تو کافی سوبر ہے، اللہ کرے دکھنے میں بھی اچھا ہو، بالکل ہیرو جیسا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدتمیز صفیہ اور صنم میرا مذاق بنانا شروع کر دیں۔ عزت کا سوال ہے بھائی، پر پرنس کیا واقعی میں ہوتے ہیں؟ رباب سیڑھیوں پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے ساتھ کھیلتی ہوئی سوچے جا رہی تھی۔ اسی دوران نادر سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا اور رباب کا ہاتھ کچلتا ہوا چلا گیا۔ رباب کرہائی۔ نادر نے ایک شیطانی مسکراہٹ اچھالی، اندھے ہو دیکھ نہیں سکتے؟ اوہ سوری، تم تو واقعی اندھے ہو، چشمش کہیں کے۔ رباب غصے سے بولی اور اپنا ہاتھ سے ہلایا۔ سفید ہاتھ پر لال نشان پڑ چکا تھا۔ چپکلی اپنے لیم جوکس مارنا بند کرو، کوئی نہیں ہنسنے والا۔ نادر اپنا بول ہاتھوں میں گھماتا ہوا بولا، تم سے کسی نے پوچھا نہیں؟ شیطان کہیں کے، دفع ہو جا میری نظروں سے، ورنہ ایسا ماروں گی نا کہ ساری عمر ان سیڑھیوں پر سے اترنے چڑھنے کے لائق نہیں رہے گا تو۔ رباب پوری لال پڑ چکی تھی غصے سے۔ نادر نے اس کو بول دے ماری جو کہ رباب کے سر پر لگی اور ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رباب اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھ کر اس کو اچھی والی سنانے جا رہی تھی، پر دروازے پر کھڑے حمید صاحب کو دیکھ کر چپ ہو گئی، جو نادر کی حرکت دیکھ چکے تھے اور اب اسی کو گھور رہے تھے۔ ماموں جان کیسے ہیں آپ؟ رباب دوڑ کر ان سے گلے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر شاید نادر کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا حرکت تھی یہ نادر؟ حمید نادر سے بولے جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ رباب نے نادر کی شامت آتی دیکھی تو ایک شیطانی ترکیب اس کو سوجی۔ ماموں میں نے تو بس اس کو کہا تھا میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، تو یہ ناراض ہو گیا کہ 5 والی نہیں 10 والی دو، اور بول میرے سر پر مار دی۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہے ماموں جان؟ رباب اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھتی معصومیت سے بولی۔ نادر تو حیران ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا، جس نے بڑی صفائی سے سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ اب یہ جھوٹ بول رہی ہے، کتنی جھوٹی ہو تم؟ نادر سختے سے بولا۔ خاموش ہو جاؤ نادر، میں نے دیکھا ہے کیسے تم نے بچی کے سر پر بول ماری تھی، اور تم سے بڑی ہے یہ، اس سے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، آئی سمجھ؟ آئندہ مجھے تم سے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ حمید اس کو ڈانٹ کر رباب کے سر پر ہاتھ رکھے وہاں سے نکل گئے۔
اچھا سبق سکھایا نا، یہ سزا میرا ہاتھ کچلنے کی تھی، اور جو تم نے میرے سر پر بول ماری ہے نا، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ باب اس کو زبان دکھاتی وہاں سے اچھل اچھل کر چلی گئی۔ فاریہ باجی صحیح کہتی ہیں، چھپکلی ہے یہ، چپکو اور تنگ کرنے والی جنگ ابھی جاری ہے۔ نادر بھی خود سے بڑبڑایا۔ رباب صبح صبح لون میں ٹی پنک رنگ کی شلوار سوٹ میں ملبوس لمبی چوٹیاں بنائے نادر سے بحث کرنے میں لگی تھی۔ تم نے اب اگر مجھے چھپکلی کہا نا تو کھوٹے سکے نالی میں پھینک دوں گی تمہیں، اور تم جتنے ہو نا تم وہاں سے ملو گے بھی نہیں۔ رباب نادر کا کان کھینچتی ہوئی بولی۔ نادر نے اپنا پیروں میں پڑا فٹ بال اٹھا کر اس کو زوردار کک ماری اور بول رباب کے گھٹنوں میں جا لگا۔ کھوٹے سکے؟ رباب اس کا کان چھوڑ کر اپنا گھٹنا سہلانے لگی اور اس کے پیچھے دوڑتی اس سے پہلے باہر کا دروازہ بجا۔ بعد میں سبق سکھاتی ہوں اس کو۔ وہ دوپٹہ گلے میں ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کو ایک مغرور شخص کھڑا دکھائی دیا۔ ایک گندمی رنگت والا ہٹا کٹا لمبے قد کا مالک، ہلکی سی شیپ، ترتیب سے بنے بال اور آنکھوں پہ سن گلاسز لگایا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے، بالکل میرے خوابوں کے پرنس جیسا۔ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، ہٹ کمینی، کیا سوچے جا رہی ہو؟ اب رشتہ ہو گیا تمہارا؟ رباب نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ وہ لڑکا دروازہ کھلتے ہی اندر کی طرف گھسا اور اس کے پیچھے دو تین آدمی ٹوکریوں میں کچھ سامان لیے اندر داخل ہوئے۔ رکیے رکیے، کون ہیں آپ اور ایسے کیسے گھر میں گھس آئے ہیں؟ اور یہ ٹوکرے، ان میں کوئی بم چھپایا ہوا ہے کیا؟ تم کڈنیپر ہو؟ کسی کو کڈنیپ کرنے آئے ہو؟ رباب روانگی سے حیران ہوتے ہوئے بولی کہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ وہ شخص اندر گھس آیا۔ پھر رباب جو اندازے لگا سکتی تھی اس نے لگائے، جبکہ اندازے سب بے وقوفانہ تھے۔ میں کوئی کڈنیپر نہیں ہوں۔ وہ شخص اپنے گلاسز اتارتا ہوا اطمینان سے بولا۔ رباب نے اس کی آنکھیں دیکھی، گہری کالی اور سنجیدہ۔ تو کیا کوئی چور ہو؟ ویسے لگتا تو نہیں کہ تمہیں چوری کرنے کی ضرورت ہے، اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ رباب اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے بولی، ایک نام نوٹ کرو۔ وہ شخص بنا رباب کی طرف دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور اپنا ایک ایئر فون کان سے نکالا۔ ہیں کیا مطلب؟ رباب حیران ہوئی۔ عزیز معیم ایک ماہر نیورولوجسٹ ہے، ان سے اپنے دماغ کا علاج کروا لینا۔ مرام سے کہہ کر تیکھے تیور لیے وہاں سے نکل گیا اور رباب منہ کھولے اس مغرور سے شخص کو دیکھے گئی جو اتنی بدتمیزی کر کے گیا تھا۔ دکھنے میں ہی پرنس تھا یہ تو، باقی اندر سے پورا ویلن۔ رباب اکتاہٹ سے بولی، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ رباب نے اس کے ایک آدمی کو جاتا ہوا دیکھا تو پوچھ بیٹھی، جو اس شخص سے پیچھے باہر نکلے تھے۔ جی یہ حمید صاحب کا گھر ہے نا، ہم مٹھائیاں لائے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر وہ آدمی کہہ کر چلا گیا، شاید وہ سبھی بہت جلدی میں تھے۔ اچھا ماموں جان کے ہوں گے کوئی دوست، ہمیشہ ہی مٹھائی بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح تو کبھی نہیں کہ لوگ ٹوکری لے کر اندر ہی آ گئے بنا اجازت سے، وہ بھی خیر میرا کیا، کوئی ہوگی امیر پارٹی۔ وہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی لاؤنج میں گئی تو وہاں اس کو فاریہ اور نادر مٹھائیوں پر ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ نادر تم مت کھاؤ، کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہارا بھی کھانا شاید فاریہ باجی کو ہی لگ جاتا ہے۔ رباب وہاں سے کہہ کر بھاگ گئی اور دونوں بھائی بہن پیچو تاب کھاتے رہ گئے۔ رباب کی آج مہندی ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی سکھا رہی تھی جو کہ باہوں تک بڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کے خوبصورت ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے مہندی تقریباً 10 سال بعد لگائی تھی۔ اس کو رخسار کسی بھی قسم کا فیشن وغیرہ نہیں کرنے دیتی تھی، نہ مہندی، نہ ہیئر کٹنگ، نہ کوئی میک اپ وغیرہ، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ رباب خوبصورت ہے اور اگر وہ سج دھج کے گھومے تو اس کی بیٹی فاریہ کو کون دیکھے گا جو ہر وقت ٹپ ٹاپ تیار رہا کرتی تھی۔ سنو وائٹ اب بس کچھ دن ہی اس گھر کی مہمان ہے۔ سنو وائٹ یاد کرے گی اس گھر کو، یہاں تک کہ نادر اور اس بلڈوزر کو بھی۔ کہانی کے ویلنز کو کون بھول سکتا ہے بھلا، پر سنو وائٹ کی زندگی بہت ان رومانٹک ہے۔ اس نے ابھی اپنے ہمسفر پرنس کو دیکھا ہی نہیں۔ اف سنو وائٹ تمہاری نادر جیسی کھوٹی قسمت۔ وہ اپنی مہندی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نادر اور فاریہ کسی شیطانی ارادے سے اس کے کمرے میں آئے۔ رباب نے ان کی آمد پر ان دونوں کو دیکھا جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ رباب کو دال میں کچھ کالا لگا۔ مہندی تو اچھی ہے رباب۔ فاریہ اس کے پاس بیٹھی مہندی کو دیکھتی ہوئی بولی، پتہ ہے مجھے۔ رباب اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ہرگز اس کی تعریف کرنے یا کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اچھا شان بھائی کا نام لکھا ہے، دکھاؤ۔ فاریہ اس کی بڑی بڑی مہندی میں کچھ تلاش کرتی بولی، ہاں ہے نا، یہ دیکھیں اس بیل کے سامنے۔ رباب شان کا نام سنتے ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی بولی اور اس کو اپنی مہندی میں شان کا نام دکھایا۔ ارے نادر دیکھو، شان بھائی کا نام بھی ہے۔
فاریہ کے کہنے پر نادر نے بھی مہندی میں دیکھا اور نادر مہندی دیکھ رہا تھا تو فاریہ نے جان بوجھ کر اس کو دکھا دیا جو وہ پہلے سے ہی سوچ آئے تھے، اور رباب نے ان دونوں کا ارادہ سمجھ کر ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا، پھر بھی اس کی مہندی میں سائڈ کا ایک پھول خراب ہو گیا تھا۔ رباب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دونوں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل دیے۔ یہ کیا کیا ماموں جان؟ وہ چلاتی ہوئی ان کے پیچھے آئی اور حمید کو آواز لگانے لگی۔ وہ اس کی چلاتی آواز سن کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئے۔ کیا ہوا رباب، سب ٹھیک ہے نا؟ حمید پریشانی سے بولے، ماموں جان فاریہ باجی اور نادر نے میری مہندی خراب کر دی، وہ بھی جان بوجھ کر۔ دیکھیں، وہ اپنی مہندی دکھاتی ہوئی بولی، اور اب نادر اور فاریہ کی شامت آنی تھی۔ حمید نادر اور فاریہ کو سنائے جا رہے تھے اور رباب بڑے مزے سے دونوں کی عزت افزائی ہوتی دیکھ رہی تھی۔ رخسار نے من ہی من سوچ لیا کہ کل کا سارا کام رباب سے کروائے گی۔ رباب دلہن بنی بیٹھی تھی اور صرف روئے جا رہی تھی۔ ہائے میری قسمت، اتنی عام سی شادی ہوئی، میری کہانی میں کوئی ٹویسٹ ہی نہیں آیا۔ کیا مزہ ایسی عام شادی کا، یہ تو ہر کسی کی ہوتی ہے۔ رباب بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی اور مریم پریشانی سے کب سے اس کو سمجھا رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی فاریہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی اور اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ تو تم کون سی خاص ہو جو شادی بھی خاص ہو؟ تمہاری عام سی لڑکی ہو، عام ہی شادی ہوگی، پر بدقسمتی سے شوہر ہینسم مل گیا تمہیں بس۔ فاریہ نے پھر سے اس کا مذاق بنایا۔ آپ تو چپ کرو بلڈوزر، اللہ کرے آپ کو تو شوہر بھی کوجا ملے۔ رباب اس پر چلائی، بھاڑ میں جاؤ، میں تو چلی ڈانس کرنے۔ فاریہ مزے لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، خیال سے کہیں سٹیج نہ توڑ دینا۔ رباب نے اسی طرح روتے ہوئے بھی اس کو نہ بخشا۔ صفیہ اور صنم اس کو سنبھالو، میں مہمان دیکھ کر آئی۔ مریم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ چل رباب اب رونا بند کر، آج تو تیرا خوشی کا دن ہے یار۔ صنم نے شرارت سے کہا، خوشی کا دن؟ ہائے کیسی خوشی، کوئی ڈرامٹک ٹائپ کی شادی ہوتی، یاد تو رہتی۔ یہ کیسی شادی ہوئی؟ شادی سے پہلے کوئی رومانس ہی نہیں، نہ ہی ہونے والے کا منہ دیکھا ہے، پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا کمبخت۔ رباب نے اپنا سر پیٹا، ابھی رومانس تو شادی کے بعد ہی شروع ہونا ہے۔ صفیہ کے کہنے پر صفیہ اور صنم نے تالی ماری اور ہنسنے لگی۔ نالی میں جا گرو تم لوگ۔ رباب ان پر لعنت بھیجتی ہوئی اپنا شرارت سنبھالتی اٹھی، کمینیوں، لائنر بگڑ گیا ہے، وہ ہی ٹھیک کر لو، کسی تو کام آ جایا کرو۔ رباب خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی ان دونوں سے بولی۔ رباب رخصت ہو کر اپنے سسرال میں بیٹھی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا شان کا، اور گھر میں کم ہی لوگ تھے، بس اس کی 2 بہنیں، ایک ماں اور 2-3 ملازمہ۔ شان کے والد 8 مہینے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے اب شان ہی سارے گھر کا سربراہ تھا۔ رباب ان سب کے درمیان انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ صرف نورین بیگم، طاہرہ اور عائشہ ہی وہاں موجود تھیں، اور شان ملک تھا کہ ابھی تک ظاہر ہی نہیں تھا۔ رباب کو ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ بیٹا تم آرام کرو، اپنے کمرے میں تھک گئی ہوگی نا؟ نورین بیگم رباب کو بولی، جو شروع سے ہی اس سے کافی شفقت سے پیش آ رہی تھی، اب ان کو کیوں تھکنا ہے بھلا؟ سارے فنکشن میں بس بیٹھی ہی تو رہی ہیں۔ عائشہ نے اپنی عادت سے مجبور اس پر طنز کیا۔ عائشہ آج تو خاموش ہو جاؤ، اور میں آتی ہوں شان کو فون کروں ذرا، کہاں رہ گیا ہے پتہ نہیں۔ نورین اس کو ڈانٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شان کو فون ملانے سنو وائٹ کی ایک فاریہ سے جان چھوٹی تو دوسری پلے پڑ گئی۔ رباب نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے سوچا، شان بھائی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، ابھی تک نہیں آئے، شاید آنے کا دل ہی نہیں کر رہا ان کا۔ عائشہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک اور طنز اچھالا۔ عائشہ یہ طنز کرنا چھوڑ دو، شان بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، آتے ہی ہوں گے بس۔ طاہرہ عائشہ کو ڈانٹتی ہوئی بولی، وہ عائشہ کے برعکس کافی سلجھی ہوئی تھی، اور رباب وہ تو بس سر جھکائے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ویسے شان بھائی کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے یہ شادی، اس لیے زیادہ نخرے اٹھوانے کا مت سوچنا، غصے کے کافی تیز ہیں بھائی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے زہر اگلا۔ رباب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر طاہرہ کو دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا کہ کیا واقعی سچ ہے؟ مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ شادی ہی کیوں کرتے؟ بس ارینج میرج ہے، اور ارینج میرج تو ایسی ہی ہوتی ہیں، تم ٹینشن نہ لو رباب۔ طاہرہ نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ رباب کو بالکل مریم کی طرح لگی، ویسے بھی شادی کون سا میری بھی مرضی سے ہوئی ہے، کہاں میں لو میرج کے خواب دیکھتی تھی، پر سنو وائٹ کے پلے پڑ گئی یہ ارینج میرج۔ رباب نے من ہی من سوچا۔ رباب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کافی انتظار کے بعد جب شان نہیں آئے تو وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی اور وہاں پہ کارٹون چینل لگایا اور بڑے شوق سے وہ دیکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شان آیا اور کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو دھولوں کے جوڑے میں کارٹون دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کا تو دماغ چکرا ہی گیا۔ کمرے میں صرف ٹی وی کی ہی روشنی تھی اور رباب کی پشت شان کی طرف تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا ابھی تک۔ شان نے اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ساری لائٹس آن کی کمرے کی۔ رباب نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، تم دونوں ایک ساتھ بولے، میرا مطلب آپ؟ رباب نے اپنی ہی تصحیح کی اور شان کو دیکھا جو تیکھے تیور لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہی گندمی رنگت، کالے گھنے بال، ہلکی سی شیب اور گولڈن کرتا۔ پرنس، یہ تو وہ ہی ہے جو سنو وائٹ کو پسند آئے تھے، مطلب یہ ہی سنو وائٹ کے پرنس ہیں۔ واو، رباب نے من ہی من سوچا، یہ وہ ہی تھا
جو اس دن گیٹ پر آیا تھا اور بنا اجازت اندر بھی گھس آیا اپنے آدمیوں کے ساتھ مٹھائی لے کر۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، پر رباب کے چہرے پر خوشی تو شیان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ تم رباب ہو؟ شان نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ شان ہو؟ رباب نے خوشی اور حیرت سے پوچھا۔ میری شادی تم سرپری سے ہوئی ہے؟ یا اللہ، کہاں پھنس گیا؟ شان نے خود سے بڑبڑایا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپا نے کہا تھا کہ دولہے کے سامنے شرمانا اور زیادہ بات نہ کرنا۔ رباب کو مریم کی بات یاد آئی۔ سیدھی ہو کر بیڈ پر بیٹھی دلہنوں کی طرح اور شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ شان نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، جو کہ پہلے بڑے مزے سے بیٹھی تھی، اب اچانک دلہن کی طرح بیٹھ گئی اور آنکھیں نیچے کیے مسکرا کر شرمانے بھی لگی تھی۔ تمہارے دماغ کا سوئچ واقعی اڑا ہوا ہے کیا؟ شان نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کہا اور اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں؟ رباب نے غصے سے کہا۔ شان نے پہلے ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کارٹون چل رہے تھے اور بعد میں رباب کو دیکھا۔ نہیں، پاگل بھی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ شان نے تیوری چڑھا کر کہا۔ کنٹرول رباب، کنٹرول، ان سے نہیں لڑنا تمہیں۔ رباب نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ شان بیڈ پر اس کے تھوڑا سامنے ہو کر بیٹھا۔ رکے رکے، میں گھونگھٹ کروں پھر آپ اس کو اٹھانا، میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے۔ رباب نے جلدی سے کہہ کر گھونگھٹ کر لیا۔ تمہارے ماموں اور ممانی پر کیس کرنا چاہیے مجھے، شان نے اکتا کر کہا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہے کیا مطلب؟ رباب نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کہا۔ بچوں کی شادی نہیں کروانی چاہیے، شان نے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا۔ میں بچی ہوں؟ آپ کا مطلب؟ رباب نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر شان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ ایک بار میں سنائی نہیں دیتا کیا، جو بار بار مطلب بھی پوچھتی ہو؟ شان اکتاہٹ سے بولا۔ رباب اس کو غصے سے گھورنے لگی۔ یہ لو منہ دکھائی۔ شان نے ایک ڈبی اس کی طرف اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ایسے دیتے ہیں منہ دکھائی؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ رباب اس ڈبی کو کھولتے ہوئے دانت پیستے بولی۔ سنو وائٹ کے لیے سونے کی انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہونی چاہیے تھی نا، وہ پسماندگی سے بولی۔ گھونگھٹ تو اٹھا لیتے، اتنا پیار سے کیا تھا، خروس۔ رباب نے تنگ آ کر اپنا دوپٹہ ہی اتار کر رکھ دیا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب شان کی آنکھ کھلی کسی کے زوردار کھڑانٹوں کی آواز سے۔ شان نے مڑ کر دیکھا تو رباب بڑے مزے سے سوئی کھرانٹے مار رہی تھی۔ کھرانٹے لینا بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی، شان نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جی جی، کیا ہوا؟ سنو وائٹ نے کچھ نہیں کیا۔ رباب بھوکلا کر اٹھی۔ اپنی کارٹونی دنیا سے باہر نکلو اور یہ کھرانٹے اب لیے نا تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا، شان غصے سے بولا۔ اب کھرانٹے آ رہے ہیں تو روک تو نہیں سکتی ان کو؟ رباب بے بسی سے بولی۔ روکنا پڑے گا، اب آئی سمجھ، شان نے کہتا ہوا واپس سے سو گیا۔ رباب سوچتی رہی کہ کیسے کھرانٹے روکے جا سکتے ہیں، جب کوئی ترکیب اس کو نہیں سوجھی تو لاپرواہی سے کندھے اچکا کر سو گئی اور رات بھر شان کو اپنے کانوں پر تکیے رکھ کر ہی سونا پڑا۔ اٹھو اٹھو بھی، شان کب سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ محترمہ تو کافی گہری نیند میں تھی۔ شان کو نورین بیگم نے کہا تھا کہ رباب کو اٹھا کر لائے۔ کیا ہے؟ رباب خفگی سے بولی۔ آنکھیں ابھی تک اس نے نہیں کھولی تھی۔ گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہو کیا تم؟ اٹھو جلدی سے، ممی بلا رہی ہیں تمہیں، شان نے اس کو زور سے جھنجھوڑا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ڈائن بھی نہیں ہے یہاں، اب کیوں سنو وائٹ کو تنگ کر رہے ہو آپ؟ رباب یہ کہہ کر کمبل سر تک اوڑھے پھر سے سو گئی۔ ڈائن؟ سنو وائٹ؟ شان کو اس کی باتیں سمجھ نہ آئی۔ شان نے اس کو 2 منٹ تک دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا ایک جگ دیکھا جو کہ ٹھنڈے سے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ شان نے وہ اٹھا کر سارا پانی رباب پر انڈیل دیا۔ رباب بھوکلا کر اٹھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں وہ ٹھنڈا پانی، وہ بالکل کانپ گئی۔ یہ کیا کیا؟ ایسے کوئی اٹھاتا ہے کیا؟ نارمل طریقے سے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اف، سردی ہو رہی ہے، رباب نے غصے میں آ کر کہا۔ نارمل انسانوں کو ہی نارمل طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، شان بھی کڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ رباب نے اس کو گھوڑا اور گھورتی ہی گئی۔ یہ گھور کس کو رہی ہو تم؟ شان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کو تو آج تک کسی نے اس طرح نہیں گھورا تھا جس طرح آج رباب گھور رہی تھی۔ یہاں پر جو ساری فوج کھڑی ہے اس کو گھور رہی ہوں۔ رباب نے اسی طرح اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ شان نے بھی اس کو گھورا۔ ظاہر ہے کمرے میں آپ ہی کھڑے ہیں، آپ کو ہی گھور رہی تھی میں، رباب تیز آواز میں بولی۔ چلاؤ مت میرے سامنے، کینچی کی طرح جو یہ زبان چلاتی ہو نا، کاٹ کر پھینک دوں گا، شان نے اس کو انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ رباب اب تھوڑی سہم گئی، پر پھر بھی چہرے پر زبردستی غصہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنا ڈر اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شرافت سے یہاں سے اٹھو، جاؤ اور تیار ہو کر نیچے آؤ، اور ہاں، اپنی بیکار کھوپڑی سے یہ بات نکال مت دینا، شان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، سب سنو وائٹ پر ہی اپنا زور چلاؤ، بیچاری سنو وائٹ ہی بچی ہے نا کہ سب اس پر غصہ کریں۔ اللہ، کیا اس خروس میں پھنسا دیا بیچاری سنو وائٹ کو۔ کاش میں کسی جنگل میں کھو جاؤں اور کچھ بونے مجھے اٹھا کر لے جائیں، بالکل سنو وائٹ کی طرح میری خدمت کریں، رباب روتی شکل بناتی خود سے بڑبڑائی۔ وہ نیچے آئی اور سب کو سلام کرتی ہوئی ٹیبل پر شان کی کرسی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رباب نے ٹیبل پر سجے لوازمات پر
نظر گھمائی جہاں کافی ساری ڈشز بنی ہوئی تھی۔ کیا کوئی مہمان آ رہا ہے؟ رباب نے ان ڈشز کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، نورین بیگم مسکراتی ہوئی بولی۔ تو کیا کسی شادی سے کھانا آیا ہے کیا؟ رباب کے کہتے ہی عائشہ زور سے ہنس پڑی۔ رباب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کبھی اپنی ٹیبل پر اتنی ڈشز نہیں دیکھی شاید۔ عائشہ نے اس کا مذاق بنایا۔ عائشہ میں دوبارہ تمہیں ایسے کسی کا مذاق اڑاتا ہوا نہ دیکھوں، شان نے اس سے سخت لہجے میں باور کروایا۔ عائشہ اس کی بات سن کر سر جھکائے کھانے میں مصروف ہوگی۔ شیطان بلڈوزر کی شاگرد۔ رباب منہ بنا گئی اور شان کو دیکھا جو سب سے بے خبر کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ خروس تھوڑا سا اچھا بھی ہے ویسے، پر کیا ہی تھا کہ اگر بول دیتا میری بیوی سے اس طرح بات نہ کرو، پر نہیں، دماغ ساتویں آسمان پر ہے ان کا۔ رباب نے اس کو دیکھ کر سوچا۔ شان نے اس کے گھورنے پر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ رباب نے شان کو لون میں دیکھا جو کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ رباب کے دماغ میں شیطانی آئی۔ صبح مجھ پر پانی پھینکا تھا نا، اب بتاتی ہوں ان کو۔ رباب چل کر کچن میں گئی اور وہاں سے تیل اٹھا کر سیڑھیوں پر لگا لیا۔ تیل کچن میں رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور کوئی بک اٹھا لی۔ اب تو بس شان کے آنے کا انتظار تھا۔ شان موبائل میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ رباب کو تو بس انتظار تھا وہ منظر دیکھنے کا جب شان پھسل کر وہاں سے گرتا۔ اسی دوران عائشہ موبائل پر بات کرتی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ رباب نے اس کو روکنا چاہا۔ آہ ممی! اتنی دیر میں وہ سیڑھیوں پر بری طرح گری ہوئی تھی۔ شان نے رباب کی طرف دیکھا جو الٹا بک پکڑے عائشہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شان سمجھ گیا کہ یہ حرکت اس سرپھڑی کی ہی ہوگی۔ عائشہ کی طرف بڑھا۔ رباب بھی اس کی طرف بھاگی اور عائشہ کی پرواہ کیے بنا جلدی سے اس کا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ یہ لو۔ شان اور عائشہ نے اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا جو عائشہ کا موبائل پکڑے اس کو دے رہی تھی۔ میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی انسان گر جائے تو زیادہ پرواہ اس کی نہیں بلکہ اس کے موبائل کی جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی خود سے زیادہ پرواہ موبائل کی ہی ہوتی ہے۔ رباب نے وضاحت دی۔ شان نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اف میرا پیر بہت درد کر رہا ہے۔ یہ کہاں گئی؟ چھینو ملازمہ، ضرور اس نے کیا ہوگا یہ سب۔ عائشہ کا شک ملازمہ پڑ گیا۔ رباب کو اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی پر وہ دبا گئی۔ چلو اوپر والا بھی جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، خروس نہ صحیح تو یہ بلڈوزر کی شاگرد ہی صحیح۔ رباب نے من ہی من کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ شان بھی اس کے پیچھے نکلا۔ یہ سب تم نے کیا نا؟ شان نے اس کی بازو دبوچ کر کہا۔ اللہ اللہ کرے، میں کیوں کرنے لگی ایسا؟ رباب نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی، کیونکہ یہ کام صرف ایک الٹے دماغ والا انسان ہی کر سکتا ہے اور وہ اس دنیا میں تم ہی ہو۔ شان نے چڑ کھاتے کہا۔ آپ کو بڑا پتہ ہے اس دنیا کا، جسے ساری دنیا دیکھ کر آئے ہوں۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے کہا۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے زبان چلانا بند کرو، میں بتا رہا ہوں مجھے بالکل نہیں پسند۔ شان نے اس کو بون کیا۔ اچھا؟ رباب اپنا بازو چھڑواتی وہاں سے نکل گئی۔ شان کمرے میں آیا تو اسی طرح رباب کو ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوا دیکھا اور ٹی وی پر کارٹون ہی چل رہے تھے۔ اس کی آمد پر رباب نے مڑ کر اس کو دیکھا اور ٹی وی میوٹ پر لگائے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شان جو کہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا، رباب کو مسلسل خود پر نظریں جمائے دیکھا تو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر رباب کو دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہے اب؟ شان نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ وہ پکچرز آپ کی ہیں؟ رباب نے ایک پکچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا جس میں وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاں، یونیورسٹی کے وقت کی ہیں۔ شان نے کہتے ہی پھر سے اپنی نظر لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لی۔ یونیورسٹی؟ آپ یونیورسٹی جاتے تھے؟ کتنے مزے ہوتے ہیں نا وہاں، اچھی کھانے کی چیزیں، یہ بڑے بڑے گارڈن، بڑی کلاس رومز، ہلے گلے، آپ نے بھی بہت مزے کیے ہوں گے؟ رباب نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میں مزے کرنے نہیں پڑھنے جاتا تھا۔ شان اسی طرح سنجیدگی سے بولا۔ آپ میرا بھی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دینا، مجھے بہت شوق ہے آگے پڑھنے کا۔ رباب نے اس کے سامنے اپنی فرمائش ظاہر کی۔ شان نے حیران ہوتے ہوئے اس کو گھورا۔ رباب اس کے اس طرح گھورنے پر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ تمہیں جتنا شوق ہے نا پڑھنے کا، میں حمید انکل سے سن چکا ہوں، اس لیے میرے سامنے فضول باتیں مت کرو اب، شان نے سخت لہجے میں کہا اور واپس لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ پر اٹھو یہاں سے اور میرے لیے چائے بنا کر آؤ جلدی، باتوں میں سارا وقت برباد مت کیا کرو، نہ اپنا نہ میرا۔ شان کے اس طرح کہنے پر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ بڑا کوئی ملک سنبھالنا ہے ان کو جو وقت برباد ہوتا ہے باتوں سے ان کا۔ سنو وائٹ کو پرنس تو مل گیا پر کافی زیادہ خلوص پرنس ملا۔ شان کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ تھی کہ ٹی وی کھولے رات کے 2 بجے مارننگ شو رپیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ ٹی وی بند کرو، میں کہہ رہا ہوں، شان آخر غصے سے بول پڑا۔ لائٹس آف ہیں، آپ سو جائیں نا، رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اس ٹی وی کی آواز میں۔ شان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا کم کر دیتی ہوں نا۔ رباب نے تھوڑا والیوم کم کر دیا۔ اس وقت رات کو مارننگ شو کون دیکھتا ہے؟
شان بری طرح سے اکتایا۔ میں دیکھتی ہوں نا، اور رات کو ریپیٹ چلتا ہے، ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہوں گے۔ رباب اب ٹی وی سے نظریں ہٹائے اس کو دیکھ کر بولی۔ اب شان کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا، وہ اٹھا اور ٹی وی کا سوئچ نکال دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بہت بوڑھے ہیں آپ، رباب اکتا کر بولی۔ رباب جوس پیتی پیتی لون میں ٹہل رہی تھی۔ جب جوس کا ڈبہ خالی ہوا تو اس کے مڑے ہوئے کانوں کو کھول کر جوس کے ڈبے کو پھلا کر زمین پر رکھا۔ شان جوگنگ سے لوٹا تھا اور اپنا پروٹین شیک لبوں سے لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ نہ شان کو رباب کی موجودگی کا علم تھا، نہ ہی رباب کو شان کی موجودگی کا۔ رباب نے جوس کے ڈبے پر زور سے پاؤں مارا۔ پٹاخ! ڈبے کی پھٹنے کی آواز سے شان یکدم سے بکھلایا۔ کیونکہ وہ حرکت کے لیے تیار نہیں تھا تو اس کے ہاتھ سے اس کا پروٹین شیک چھوٹتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس نے رباب کی طرف دیکھا جو ہنستی ہوئی کود کود کر تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کو اپنے پٹاخے کی خوشی تھی۔ شان لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آیا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے تمہیں اپنے بیکار کیے ہوئے کارنامے پر، شان غصے سے چلایا۔ رباب نے اس کی طرف دیکھا اور نیچے گرا ہوا پروٹین شیک بھی۔ رباب دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے انجانے میں کیا کر ڈالا۔ ابھی سبق سکھاتا ہوں تمہیں میں، بہت پریشان کر رکھا ہے تم نے۔ شان کی پیشانی کی رگ تن چکی تھی اور وہ غصے میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ امی بچا لیں! رباب ہوا میں ہاتھ اٹھاتی چلا کر بھاگنے لگی۔ شان اس کے پیچھے دوڑا۔ آج تمہیں میں سبق سکھا کر رہوں گا۔ شان اس کو آج نہیں چھوڑنے والا تھا۔ رباب کا بھاگتے بھاگتے پیر مڑا اور وہ نیچے جا گری۔ اف اللہ! رباب چلائی۔ شان اب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور کرو شیطانیاں۔ شان نے غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بددعا لگی ہے مجھے۔ رباب نے روتے ہوئے کہا، اچھا ہاتھ دو اپنا، اٹھو۔ شان نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رباب اس کی ہمدردی پر خوش ہوئی اور خوش ہوتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اٹھنے لگی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا اوپر کو اٹھی، شان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہ پھر سے زمین پر گری جو اس کے ہاتھ کے سہاڑے ہی کھڑی ہونے لگی تھی۔ رباب نے پہلے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے خود ہی پر ہنس پڑی۔ تمہیں واقعی کسی نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ شان اس کو گھورتا ہوا نکل گیا۔ اس کو آج واقعی میں رباب نارمل نہ لگی، اور آپ کو کسی جوکر کی ضرورت ہے جو آپ کو ہنسا سکے، خروس نہ ہو تو۔ رباب دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ رباب آج حمید کے گھر آئی ہوئی تھی شان کے ساتھ۔ سب سے مل کر وہ باہر لون کی طرف بڑھی جہاں نادر فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اس کی کک مارتے ہی فٹ بال رباب کے پیروں میں گرا۔ اے چشماٹو ادھر دیکھ! رباب نے نادر کو فٹ بال بالکل سر پر دے مارا۔ نادر کا چشمہ گرتے گرتے بچا۔ تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ نادر نے انگلی اٹھا کر اس کو بون کیا۔ ابے چل نہ، آیا بڑا سزا دلوانے۔ اور کون سزا دے گا مجھے؟ اب تو تمہاری ڈائن ماں، ہاں 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 بچے، اب تو تمہارے خوابوں میں ہی۔ رباب اس کو چڑھاتی ہوئی طنزیہ بولی، آپ نے ان کو ڈائن، میں ابھی امی کو بتاتا ہوں۔ نادر اپنے بول اٹھاتا ہوا بولا، اب تو وہ رباب فاروق کو چھو بھی نہیں سکتی۔ رباب نے نادر کو اور چڑھایا اور اس کا چشمہ لے کر پورے گارڈن میں دوڑنے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رباب کی اچانک ایک مضبوط جسم سے ٹکر ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی اور اوپر چہرہ کر کے رباب نے دیکھا، اڑے خروس آپ! رباب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ شان نے اس کو خود سے دور ہٹایا۔ تمہیں کیا ادھر سے ادھر بھاگنے میں مزہ آتا ہے کیا؟ شان نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ نادر نے آ کر رباب سے اپنا چشمہ لینا چاہا۔ میرے گلاسز! رباب گلاسز اپنے پیچھے چھپاتی نادر کو گھورنے لگی۔ انکل ان سے کہیں کہ مجھے اپنے گلاسز دیں۔ انکل! رباب ان کے انکل کہنے پر ہنس پڑی اور شان کے گھورتے ہی چپ ہو گئی۔ گلاسز واپس کرو بچے کو، شان نے رباب سے کہا۔ بچہ؟ اللہ کی پناہ، یہ بچہ نہیں، آفت ہے آفت! رباب نادر کو سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بولی۔ نادر نے اپنا سر سہلا کر معصوم نظروں سے شان کی طرف دیکھا۔ اوئے کھوٹے سکے، یہ معصوم شکلوں سے ان کو رجھانا بند کرو۔ شان آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے گا، یہ بہت ہی شاطر ہے، مومانی کے سامنے بھی ایسے ہی اپنا معصومیت والا کارڈ کھیل کر ڈانٹ پڑواتا ہے مجھے۔ رباب نے شان کو پہلے ہی آگاہ کرنا چاہا۔ تمہارا مجھے پتا ہے، چلو اب گلاسز واپس کرو اس کو۔ شان نے اس کی بات کا اثر لیے بھی نہ کہا، لیکن میں نے کہا واپس کرو۔ شان اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں بولا۔ رباب نے نہ چاہتے ہوئے بھی چشمہ نادر کو دیا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکل گیا۔ ابھی تو موقع تھا اس کھوٹے سکے کو تنگ کرنے کا، اور آ گیا خروس اپنا ڈھونس جمانے۔ رباب نے اس کو گھورتے ہوئے سوچا، یہ گھورنا بند کر دو، مجھے سمجھ آیا؟ شان اس کے گھورنے پر غصہ کرتا چلا گیا۔ اس کو سخت ناپسند تھا کہ کوئی اس کو اس طرح گھورے۔ شان، رباب، فاریہ اور نادر شان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عجیب ہی رواج ہے تمہارے گھر کے، بالکل تمہاری طرح۔ شان رباب کے کان میں کھسپھسایا، چہرے پر کافی زیادہ اکتاہٹ تھی۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ داماد پہلی دفعہ بیٹی کے ساتھ گھر آئے تو اس کو اس کی بہن بھائی کو آئس کریم کھلانے لے جانا پڑتا ہے۔
کتنا پیارا رواج ہے، رباب مسکراتی ہوئی بولی۔ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے۔ شان بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ابے رک کھوٹے سکے، آگے میں بیٹھوں گی۔ نادر آگے کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ رباب نے اس کی شرٹ کا گلا پکڑتے اس کو روکنا چاہا۔ آگے میں بیٹھوں گا، چھوڑو مجھے چپلی۔ نادر کی چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھا۔ چل پہ آیا بڑا، ایک چپیڑ مار کرنا تیرا گال لال کر دینا ہے میں نے، چپ کر کے پیچھے بیٹھ۔ رباب اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتی بولی، جلدی بیٹھ جاؤ تم دونوں۔ شان نے شیشہ نیچے کر کے ان دونوں کو کہا، آگے میں بیٹھوں گا، آپ اس کو کہیں کہ پیچھے بیٹھے۔ نادر اپنی شرٹ کا گلا اس سے چھڑواتا ہوا شان سے مخاطب ہوا، یہ کیوں بیٹھے آگے؟ آپ کی بیوی میں ہوں، میں ہی آگے بیٹھوں گی۔ رباب نے نادر کو پیچھے کرنا چاہا۔ میں بیٹھوں گا۔ نادر بھی گاڑی کا دروازہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ شان بس کفت سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ نادر تم بیٹھ جاؤ آگے، رباب پیچھے جاؤ۔ شان نے جلدی سے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہا، لیکن شان میں کیوں؟ رباب خفا ہوئی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آگے پیچھے بیٹھنے سے، بیٹھ جاؤ رباب، بچوں کے ساتھ بچی مت بننا کرو۔ شان نے اس کو ڈانٹا تو وہ پیر پٹکتی پیچھے کی طرف بڑھ گئی اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دروازہ توڑ مت دینا شان انکل کی گاڑی کا۔ نادر نے پیچھے منڈی موڑے شیطانی کرنا چاہی۔ چپ کر جا ورنہ بجاؤں گی نا کان کے نیچے ایسی کہ 2 دن تک اپنا جبڑا ہلانے کے قابل نہیں رہے گا، رباب نے گنڈوں والا انداز اپناتے کہا۔ اور جہاں نادر مسکرایا وہیں شان حیران رہ گیا رباب کو اس لہجے میں بات کرتا دیکھ کر۔ یہ کس لہجے میں بات کاڑی ہو تم؟ شان نے حیرت سے کہا۔ شان بھائی یہ تو ایسے ہی بات کرتی ہے، آپ کو آج پتہ لگا؟ فاڑی نے جلتی پر تیل ڈالا۔ بلڈوزر اپنی زبان بند رکھیں، آئی بڑی۔ رباب بری طرح سے تپ چکی تھی۔ حد درجہ بدتمیز ہو تم، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ فاڑی نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں ہاں ہاں، اوہ بڑے چاہے کتنی بھی بدتمیزی سے پیش آئیں، چھوٹے چپ کر کے سنیں۔ واؤ بھائی یہ اچھا ہے، اور فاڑی باجی اگر ہم چھوٹوں کا فرض ہے بڑوں کی عزت کرنے کا تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں پیار دیں۔ رباب کی بات سنتے ہی فاڑی خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رباب آئندہ میں تمہیں غلط لہجے میں بات کرتا ہوا نہ سنوں، مجھے نہیں پسند ایسا لہجہ۔ شان نے اس کو باور کروا لیا۔ لیکن شان آپ ہمیشہ مجھے، اب ایک اور لفظ نہیں، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ شان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اف اب سنو وائٹ 2 ویلنس میں پھنس چکی ہے اور پرنس پر بھی ویلنس نے اپنا جادو چلا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے قابو میں آ گئی ہیں اور ان کے جھانسے میں آ کر سنو وائٹ سے لڑ رہی ہیں۔ سنو وائٹ کو جلدی سے اس جادو کا توڑ نکالنا ہوگا۔ رباب نے شان، نادر اور فاڑیہ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میرا اسٹرابری فلیور، میرا مینگو۔ آئس کریم پارلر آتے ہی فاڑیہ اور نادر نے گاڑی میں بیٹھے فرمائش کی۔ رباب کو وہ دونوں ہی فلیور اچھے لگتے تھے، پر ان دونوں نے کہہ دیے تھے وہ ان سے ٹوئنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا کون سا فلیور؟ شان نے رباب سے پوچھا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جو آپ اپنے لیے لیں وہ ہی میرے لیے بھی، میں آئس کریم نہیں کھاتا، تم اپنا بتاؤ۔ شان نے سنجیدگی سے کہا، کوئی بھی لے آئیں بس۔ رباب نے منہ بنا کر کہا اور کھڑکی کھولے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ نادر اور شان گاڑی سے اتر کر آئس کریم لانے چلے گئے۔ کیسا بندہ ہے، آئس کریم ہی نہیں کھاتا۔ اور سنو وائٹ کی تو قسمت ہی خراب ہے، پہلی بار اپنے پرنس کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی، وہ بھی 2 ویلنس کے ساتھ۔ رباب نے دور کھڑے شان کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ رباب اب انتظار کرتے کرتے بور ہو رہی تھی۔ اس کو ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا جو ان کی گاڑی کے پیچھے کی طرف تھا۔ اس کے من میں ایک شیطانی امڑ آئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگی کب وہ ان کی کار کے دروازے کے سامنے سے کراس ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ شخص اس کی کھڑکی پر دکھا، ہاؤ! رباب نے زور سے چیخ کر کھڑکی کا شیشہ جلدی سے چرا دیا۔ وہ بوڑھا شخص بری طرح سے بھوچکا رہ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بند ہو چکی تھی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ فاڑی نے اس کی یہ شیطانی دیکھ لی تھی۔ ہاں ہو گئی ہوں تو، رباب نے کندھے اچکا کر کہا، اور سب کھڑکیاں دیکھنے لگی کہ سب بند ہیں کہ نہیں۔ شادی کے بعد پڑھ لگے ہیں تمہیں؟ فاڑیہ اپنے موبائل میں ٹائپنگ کرتی بولی۔ آپ ہی کر لیں، کیا پتا آپ کو بھی پڑھ آ جائیں۔ رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں شان اور نادر گاڑی میں آ کر بیٹھے اور ان کو آئس کریم کے کپ تھما دیے۔ رباب کو وہ بوڑھا شخص گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ شان ڈرائیو کرے نا، رکے کیوں ہیں؟ رباب کو جلدی سے نکلنے کی تھی وہاں سے۔ تم لوگ کھا لو آرام سے، شان نے موبائل چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں شان ایسے مزہ نہیں ہے نا، رباب نے ضد کی، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص آ کر شان کی سائڈ والی کھڑکی بجانے لگا۔ اب تو سنو وائٹ گئی، رباب نے اپنے ناخن چباتے سوچا۔ شان نے کھڑکی نیچے کی اور اس شخص کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب اپنی خواتین کو سمجھائیں، ایسے کسی بزرگ کو ڈرانا مناسب نہیں ہے۔
اس آدمی کی شکایت لگاتے ہی شان رباب کی طرف مڑا۔ رباب! شان گڑایا۔ نادر اور فارین نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ رباب کا رنگ اڑ گیا۔ آئندہ سے میری توبہ کہیں تمہیں باہر لے کر جاؤں۔ شان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ اب گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے اور اپنے گھر کے لیے نکلے تھے۔ رباب کب سے خاموش ہو کر منہ پھلائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی اس انکل کے سامنے، تمہاری وجہ سے میں نے اس کو سوری کہا۔ شان کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا اب بس بھی سوری کہنے سے آپ چھوٹے تو نہیں ہو گئے؟ رباب سے اب برداشت کرنا مشکل سا ہو گیا تھا۔ شان ملک ہوں میں نے آج تک کسی کو سوری نہیں کہا۔ میں ایسا ہوں کہ لوگوں سے سوری کروا دوں، اور تمہاری وجہ سے آج قسمت نے مجھے یہ بھی دن دکھا دیا کہ میں نے شان ملک نے پہلی بار کسی کو سوری کیا۔ شان کی سوئی اب تک سوری پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں پتہ لگ گیا مجھے، آپ شان ملک ہیں۔ شان ملک آپ کسی کو سوری نہیں کرتے، بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رباب نے شان ملک پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کا شان نامہ سن کر تنگ آ چکی تھی۔ تم میرے ساتھ آئندہ باہر نہیں آؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ شان نے اس کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ رباب منہ بنائے سیدھا روڈ پر نظریں ٹکائے بیٹھ گئی۔ تو میری پیاری آڈینس، دیکھا آپ نے کہ سنو وائٹ پر کتنا ظلم ہوتا ہے؟ پہلے وہ ڈائن، کھوٹا سکہ اور بلڈوزر، اور اب سنو وائٹ کا پرنس بھی۔ بس میرے لیے دعا کریں کہ سنو وائٹ صبر کرنا سیکھ لے۔ رباب نے من ہی من سوچا اور اپنے دماغ میں اپنی انٹیمیٹڈ مووی کا ایک اور سین ایڈ کر لیا۔ رات میں شان بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ رباب بیڈ پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھے دیکھے بور ہوئی تو شان کی طرف دیکھا جو پوری سنجیدگی سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ رباب نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ دکھ نہیں رہا بک پڑھ رہا ہوں۔ شان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کون سی بک؟ رباب اسی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہے ایک بزنس کے حوالے سے۔ شان کے جواب دینے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات نہیں کرنے والا اور اسی طرح کتاب پڑھنے کے موڈ میں ہے، تو وہ اسی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے ٹی وی میں ریپیٹ مارننگ شو دیکھنے لگی۔ شان کو بھی اب عادت پڑ گئی تھی رات بھر جاگنے کی اور اسی طرح ٹی وی کے شور میں سونے کی۔ رباب کو وہیں اس کے کندھے پر ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی۔ ٹی وی بند کر لو رباب، شان نے بک رکھتے ہوئے کہا اور اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شان کو جب جواب نہ ملا تو اس نے رباب کا چہرہ دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر پکڑ کر اپنے کندھے سے ہٹایا، تکیے پر رکھا کہ اس کی نیند نہ کھل جائے۔ وہ اس کی کیئر کرنے لگا تھا۔ اس نے رباب کا چہرہ دیکھا، معصومیت بھرا چہرہ شان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اس کے چہرے پر پڑے بال ہٹائے اور مسکرایا۔ رباب نے کروٹ لی تو شان ہوش میں آیا اور ٹی وی بند کرتا خود بھی سونے لگا۔ شان شام میں آفس سے لوٹا تو کمرے میں آیا جہاں رباب اداس سی بیٹھی تھی۔ شان نے اس کو پہلی بار اس طرح اداس دیکھا۔ شان اس کو اگنور کرتا الماری سے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا اور چینج کر کے آیا تو رباب اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ شان اپنے بالوں میں برش چلاتا ہوا بولا۔ مجھے میری سہیلیوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رباب اس کے آفس والے بیگ کو اپنی جگہ پر رکھتی ہوئی بولی۔ تو فون کر لو ان کو۔ شان اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا۔ فون نہیں میرے پاس۔ اچھا۔ شان اب لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سے کچھ کہوں؟ رباب نے شان کو مخاطب کیا۔ کہو۔ شان لیپ ٹاپ پہ اپنی انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ آپ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دینا پلیز، میری سہیلیاں پڑھ رہی ہیں آگے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مانی نے تو شادی ہی کروا لی انٹر کے بعد۔ رباب منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں جتنا پڑھنے کا شوق ہے میں جانتا ہوں، تمہیں بس ٹی وی دیکھنا، جوس کے ڈبوں سے پٹاخے بجانا اور بچوں پر روب ہی جھاڑنا آتا ہے۔ شان چہرے پر اکتاہٹ لیے بولا۔ اتنا خلوص ہونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ رباب جھنجھلائی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ خلوص؟ آگے سے اس نام سے پکارا تو تم تو دیکھ لینا اب کہ۔ شان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں، اس کو دیکھ کر غصے سے کہا، منہ پھلائے بیٹھ گئی اور اس کو تکتی رہی۔ اب تو سنو وائٹ کا پرنس ڈائن کے جادو سے پتہ نہیں کب نکلے۔ شان بیٹا آپ لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں چلے جاتے کچھ دن؟ سارا دن بس آفس کے کاموں میں الجھے ہوئے ہو۔ سب ڈنر کر رہے تھے تو نورین بیگم نے شان کو کہا، امی ابھی تو ممکن نہیں ہے، بہت کام پڑے ہیں مجھے۔ شان نے بہانہ بنایا۔ رباب کا بہت من تھا وہ گھومنے جائے، پر شان کی بات سن کر اس کا منہ لٹک گیا۔ ارے کام ہوتا رہے گا، تم لوگ جاؤ، رباب بھی سارا دن بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہے۔ نورین بیگم نے کہا، ٹھیک ہے سوچتا ہوں۔ شان کے کہتے ہی طاہرہ نے 2 ٹکٹس اس کے سامنے لڑائیں۔ سوچنے کا ٹائم گزر چکا ہے، میں نے مری کی ٹکٹس کروا لی ہیں، کل رات ہی نکلنا بس آپ لوگ۔ طاہرہ نے اس کو مجبور کر دیا جانے پر شان حیران و پریشان تھا تو وہیں رباب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رات میں شان گارڈن میں ٹہل رہا تھا جب رباب اس کو کافی دینے آئی اور اس کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ شان وائٹ ٹی شرٹ اور پجامے میں ملبوس اپنی سوچوں میں گم ٹہل رہا تھا۔ بہت ہینڈسم ہے یہ تو، یا پھر مجھے لگ رہا ہے؟ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ شان نے کسی کی نظریں خود پر محسوس کی تو رباب کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، پھر شان نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ شان نفی میں سر ہلاتا پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ پاگل ہو سنو وائٹ، ایسے
پاگلوں کی طرح مت دیکھو پرنس کو۔ اگلے دن شام میں رباب، طاہرہ اور عائشہ لوڈو کھیل رہی تھیں۔ عائشہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے 4 نہیں 3 آئے تھے۔ رباب کی گوٹی مر رہی تھی۔ عائشہ کی گوٹی سے تو رباب جھوٹ بولنے لگی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آخری گوٹی مرے، جو کہ 5-6 دفعہ مر چکی تھی۔ طاہرہ باجی دیکھیں، اس کو منہ پہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے 4 آئے ہیں اور اس کو اپنی گوٹی اٹھانی پڑے گی۔ عائشہ بھی غصے سے بولی، رباب اس کے 4 ہی آئے ہیں۔ طاہرہ کے کہنے پر رباب نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنی گوٹی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے نا۔ شان جب آیا، رباب کو اس طرح لوڈو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا۔ ان کے جانے میں بس 2 گھنٹے باقی تھے اور وہ اس طرح بڑے مزے سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ پیکنگ کی ہے تم نے جو یہاں لوڈو کھیل رہی ہو؟ شان اس کے سر پر کھڑا ہو کر سنجیدگی سے بولا، پیکنگ؟ اوف، میں تو بھول ہی گئی، بس آخری گوٹی ہے، پاس کر کے آتی ہوں۔ رباب کے لاپرواہی سے کہنے پر شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اٹھو اور جلدی سے جا کر پیکنگ کرو۔ رباب، اگر گئی تو میں جیت گئی۔ عائشہ خوش ہوتی بولی، ایسے کیسے جیت گئی؟ رباب نے سارا لوڈو الٹا دیا۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رباب، شان نے اس کو گھڑا، جاتی ہوں نا، غصہ نہ کریں۔ رباب شان کا گھر تپتپاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شان اس کی اس حرکت پر غصہ ضبط کیے ایک ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ دونوں مڑی کے لیے نکل آئے تھے۔ رباب بہت خوش تھی اور ہر نظارہ دیکھ کر شان سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ تھوڑی دیر ہوٹل میں رکنے کے بعد وہ دونوں گھومنے پھرنے نکلے تھے۔ رباب برف میں کھڑی برف سے کھیل رہی تھی اور وہیں شان ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ رباب نے اس کو یوں بیٹھے دیکھا، یہاں آ کر بھی خروس ہی رہیں گے یہ تو۔ رباب نے اس کو دیکھ کر بڑبڑایا اور برف کا گولا بنا کر اس کی طرف اچھالا۔ شان یکدم اٹھ بیٹھا اور ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ شان نے بھی گولا بنا کر اس کو دے مارا اور پھر رباب نے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دونوں تھک کر اب ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آسمان نے اب کالی چادر لپیٹ لی تھی۔ وہ ہوٹل پر ریسیپشن پر کھڑا کیز لے رہا تھا تو اس کو ایک لڑکی نظر آئی، براؤن گھٹنوں تک آتا کوٹ، اس پر جینز، براؤن بال کھلے ہوئے، وہ چابیاں گھمائے اپنی دھن میں چل رہی تھی۔ انوشے، شان نے اس کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکی مڑی اور شان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اب شان کی طرف بڑھنے لگی۔ رباب کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی اور شان کو غصے سے گھورنے لگی۔ اس نے اس کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز شان۔ انوشے نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا، میں بس ہنی مون پہ آیا ہوا تھا یہاں۔ شان نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہو مسٹر۔ شان کو آخر کوئی پسند آ ہی گئی، ویری نائس۔ ویسے کون ہے وہ؟ انوشے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ یہ ہے رباب، میری وائف۔ اور رباب، اسے ملو، یہ میری یونیورسٹی کی فرینڈ انوشے۔ انوشے نے مسکرا کر رباب کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کو رباب نے زبردستی مسکراتے ہوئے تھاما۔ ہاتھ ملانے کے بعد وہ پھر سے شان سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کو اس طرح مسکراتا ہوا دیکھ کر رباب کا خون کھولنے لگا۔ وہ دانت پیستی انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ لو بھائی، سنو وائٹ کی لائف میں ایک اور ویلن نے انٹری مار دی ہے اور اس کو ڈائن نے ہی بھیجا ہے پرنس کو قابو کرنے کے لیے۔ رباب اپنی کہانی میں ویلن کو ایڈ کرنا نہ بھولی۔ انوشے اور شان ایک ساتھ باتیں کرتے چل رہے تھے اور رباب ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ لگتا ہے کافی اچھی دوستی ہے آپ کی اس سے۔ رباب کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی، ہاں کافی دنوں بعد ملے ہیں ہم، یونیورسٹی میں میری دوست رہ چکی ہے۔ شان مسکراتا ہوا بولا، مجھ سے تو مسکراتے ہوئے بات نہیں کی آپ نے کبھی، اور اس سے تو ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ رباب اس کے چہرے کو دیکھتی بولی، جہاں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ شان نے ایک چڑ کھاتی نظر اس پر ڈالی، فضول کی ہی سوچتے رہنا تم۔ اب چہرے پر سختی آ چکی تھی اور وہ یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ رباب نے اس کا سمارٹ فون دیکھا اور اس کو اٹھائے اس کو انلوک کیا، شکر پاسورڈ نہیں لگا ہوا اس پر۔ رباب خود سے بولی اور گیم کھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ اکثر حمید کا موبائل لے کر ان میں بھی گیم کھیلا کرتی تھی۔ مصروف تھی گیم کھیلنے میں جب شان بالوں میں ٹاول چلاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا فون دیکھ کر شان کا تو مانو بی پی ہائی ہو گیا۔ اس نے چل کر رباب کے ہاتھ سے اپنا فون چھپٹا۔ رباب اپنی چھوٹی آنکھیں پھاڑے چہرہ اوپر کیے اسی کو دیکھنے لگی۔ اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا کہ تم میرا فون چیک کرو۔ شان تقریباً چلایا، پر میں تو چپ رہو، ایک لفظ اور مت بولنا، تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حد تک پہنچ جاؤ۔ شان اس کی بات کاٹ کر بولا، اب تم میری جاسوسی کرنا شروع کرو گی؟ شان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے ہی شان نے اپنی نظر موبائل کی طرف کی تو اس کو گیم چلتی ہوئی نظر آئی۔ شان کو اپنی بیوقوفی پر ندامت ہوئی۔ سوری، وہ سوری کہہ کر نکل گیا۔ سوری کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نہیں صحیح سے، بس اندھا دھند غصہ کرنا شروع، اور آخر میں سوری اور سوری ایکسیپٹ ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا، خروس۔ رباب روتی شکل بنائے بڑبڑائی۔ وہ کسی شاپنگ مال میں آئے تھے اور ان کے ساتھ انوشے بھی آئی ہوئی تھی۔ دو لڑکیوں کے ساتھ ہنی مون چل رہا ہے ان کا تو۔
رباب جولری کے پاس کھڑی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انوشا الگ الگ ڈریس اپنے اوپر رکھتی شان سے مشورہ مانگے جا رہی تھی۔ رباب بھی ان کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس اٹھا کر شان کو دکھایا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ رباب نے مسکراتے ہوئے شان سے پوچھا۔ اتنا اچھا نہیں۔ شان کے کہتے ہی رباب نے منہ بنائے ڈریس کو ادھر ہی رکھ دیا۔ اب کہ انوشا نے ایک ڈریس اس کو دکھائی۔ شان یہ دیکھو، چوائس کافی اچھی ہے تمہاری۔ شان امپریس ہوا۔ رباب نے انوشا کے ہاتھ میں پکڑی اس پینٹ شرٹ کو دیکھا اور خود بھی وہ ہی خرید لی اپنے لیے۔ اف اللہ، کتنے تنگ کپڑے ہیں یہ۔ رباب گھر آئی تو پینٹ شرٹ پہنے کھڑی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، شرٹ تو بچوں کے سائز والی لائی ہوں میں شاید۔ رباب اپنی شرٹ کو نیچے کھینچتی ہوئی بولی۔ اس نے اپنے کالے گھنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس میں سے کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ شان کمرے میں داخل ہوا۔ رباب کو اس طرح کے ڈریس میں دیکھ کر اس کی سٹی بٹی اڑ گئی۔ رباب نے اس کو دیکھا تو مسکرا کر اپنے بازو چھپانے کی کوشش کی جو کہ ہاف سلیو تھے۔ رباب کو ایسے کپڑوں کی عادت نہیں تھی۔ اچھی لگ رہی ہو؟ رباب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ کیا عجیب سی بنی ہوئی ہو؟ شان نے چہرے کے عجیب زاویے بنا کر کہا۔ عجیب؟ اچھا میں کروں تو عجیب، اور جب وہ جادو کرنی انوشے کرے تو امپریس ہوتے ہیں آپ اس سے؟ رباب آنکھیں سکڑتی ہوئی بولی۔ تم باقی دماغ سے فارغ ہو، دماغ تھوڑا یوز بھی کر لیا کرو۔ کہاں لے جاؤ گی یہ نیا دماغ؟ ایک کام کرو، بیچ دو اس کو، بالکل یوز نہیں کیا گیا، مارکیٹ میں پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ شان اکتا کر بولا۔ اچھا ہنسنا تھا؟ رباب بھی چڑ گئی۔ اب کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ شان بیڈ پر بیٹھتا ہوا اپنا موبائل چلاتا بولا۔ مجھے لگا آپ کو اچھا لگے گا، جیسے اس انوشے کی ڈریس اچھی لگتی ہے آپ کو۔ آپ اس سے بات بھی مسکرا کر کرتے ہیں، شاید اسی طرح آپ مجھ سے بھی مسکرا کر بات کرو۔ رباب نے اس کو اصل وجہ بتائی۔ شان پہلے تو اس کی بات سن کر اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگا اور پھر ایک جاندار قہقہہ مارا۔ رباب نے اس کو پہلی دفعہ اس طرح ہنستے دیکھا تھا اور حیران ہوئی کہ اتنے سیریس ماحول میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس کو ہنسی آ رہی ہے۔ دیکھو رباب، شان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، تم جیسی ہو ویسی ہی رہا کرو۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ کسی اور کی نقل کرنے کی کوشش کرو گی تو اس کی پرسنالٹی حاصل کرنے سے تو رہ ہی جاؤ گی، بلکہ اپنی پرسنالٹی بھی کھو دو گی۔ شان نے اس کو تحمل سے سمجھایا۔ مطلب میں جیسی ہوں ویسی ہی آپ کو پسند ہوں؟ رباب کے سوال پر شان مسکرایا۔ کپڑے چینج کر لو، میں آتا ہوں ایک ضروری کال کر کے، شان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو سنو وائٹ نے ایک اور سبق سیکھا کہ جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ جادو کرنی اور ڈائن کے جادو کا اثر ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے، خروش نرم پڑنے لگا ہے۔ رباب سوچتی ہوئی ڈریس چینج کرنے لگی۔ شان کمرے میں آیا تو اس کو رباب کہیں نہیں دکھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا اور اپنے آفس کا کام کرنے لگا۔ اس کے حال سے کہ رباب واش روم ہوگی ڈریس چینج کرنے، تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو ہوا کام کرتے کرتے۔ شان کو اچانک رباب کا خیال آیا جو کہ ابھی تک کہیں ظاہر نہیں تھی۔ ہوٹل کے کمرے سے تو وہ باہر نکلی نہیں تھی۔ شان پریشان سا ہو گیا کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ شان نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا اور واش روم خالی ہی تھا۔ شان کو اب ایک عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی، کہیں ناراض ہی تو نہیں ہوگی میری باتوں سے۔ شان نے خود سے ہی اندازہ لگایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ پورے ہوٹل میں وہ اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، جہاں پریشانی تھی وہیں پر اس کو غصہ بھی آنے لگا کہ وہ ایسے کیسے بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ شان کیا ہوا، ایسے پریشان سے کیوں ہو؟ انوشا باہر آئی تو اس کو یوں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رباب پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی ہے، کہیں مل نہیں رہی۔ شان نے پریشانی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے کہا، کہیں باہر گھومنے گئی ہوگی، شاپنگ وغیرہ پہ۔ نہیں، وہ اکیلی باہر نہیں جاتی یار۔ شان اب اکتا چکا تھا۔ اچھا تم ٹینشن نہ لو، اس کی کوئی پک ہے تمہارے پاس؟ انوشا نے اس سے پوچھا۔ پکچر؟ ہاں ہے پک، رکو۔ شان نے سوچا اور موبائل میں ایک پکچر تلاش کرنے لگا جو کہ ایک سیکریٹ فولڈر میں رکھی ہوئی تھی۔ شان نے اس کو پکچر دکھائی۔ رباب کالج یونیفارم میں تھی اور پھر انوشا اور شان ایک ایک کو پکچر دکھا کر ان سے پوچھنے لگے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کے پاس گئے، وہ آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ شان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، اس عورت کی ہاں سنتے ہی انوشا اور شان نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ او تم! اس خاتون نے ان کو اپنے پیچھے چلنے کا کہا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرہ کھلتے ہی جو منظر شان نے دیکھا، اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انوشا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اگائی۔ لو مل گئی تمہاری رباب۔ ویسے شان، میں نے پہلی بار اس طرح تمہیں کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا ہے، انوشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شان نے اس کی بات سن کر پہلے اس کو دیکھا اور پھر رباب کو۔ رباب 3 بچوں کے ساتھ بہت مزے سے بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی تھی۔ شان کا دل چاہا وہ ایک ہتھوڑا اٹھا کر پہلے اپنا سر اور پھر اس سرپری کے سر پہ دے مارے۔ اے چپ کر، بجاؤں گی ایک کان کے نیچے۔ ایک آ گیا میرا، میں جیت گئی۔ رباب نے پھر سے اپنا گنڈوں والا سٹائل اپنایا۔ بچوں پر روب جھاڑنا کب بند کرو گی تم؟
اور چلو یہاں سے۔ شان یکدم سے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ رباب اٹھ بیٹھی۔ شان نہیں، میں جیتنے والی ہوں۔ رباب نے ضد کرنا چاہی۔ چلو گیم تو میں تمہیں کھلاتا ہوں آج۔ شان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ رباب چپ کر کے اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایسے بنا بتائے کہاں گئی تھی تم؟ میں کتنا پریشان تھا تمہارے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ شان کمرے میں آتے ہی اس پر برس پڑا۔ آپ باہر چلے گئے تھے اس جادوگرنی کے پاس، میں بور ہو رہی تھی تو چلی گئی۔ رباب نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ جادوگرنی؟ ضروری ہے سب کے عجیب سے نام رکھا کرو تم، ہر دوسرے تیسرے کا ایک عجیب سا نام رکھ لیتی ہو۔ شان اس کی اس عادت سے تنگ ہو کر بولا۔ سوری نا، رباب نے دھیرے سے کہا۔ آئندہ سے تم بنا مجھ سے پوچھے کہیں گئی نا تو دیکھنا ہو کتنی، اور شرارتیں دیکھو اپنی، چوزی۔ شان بھی اس کا ایک نام رکھتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ کھولے کام کرنے لگا۔ تو سنو وائٹ کو اب چوزی بولا جا رہا ہے، وہ بھی اس کا پرنس بول رہا ہے جادوگرنی کے جادو میں آ کر، اور سنو وائٹ تو آج جتنی جیتی ہوئی گیم بھی ہار گئی، اور میرا پرنس ہنی مون پر آ کر بھی اپنی گرل فرینڈ یعنی لیپ ٹاپ کے ساتھ بیزی ہے۔ سنو وائٹ اداس ہے۔ رباب بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اور اپنی کہانی میں کھو گئی۔ شان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور مسکراتا ہوا سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ رات میں شان اور رباب ڈنر کے لیے آئے تھے اور اب ڈنر کرنے کے بعد لون میں بیٹھے تھے۔ ہوا سے رباب کے کھلے ہوئے بال اڑ رہے تھے جو کہ سامنے بیٹھے شان کا چہرہ چھو رہے تھے۔ اپنے بال ایک جگہ سمیٹ نہیں سکتی تم؟ شان اس کے بالوں سے تنگ آ کر بولا۔ رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے سارے بال دائیں کندھے پر کر لیے۔ وہ دونوں ہی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماحول کافی پرسکون تھا، بس خاموشی کا ہی راج تھا۔ اچھا یہ بتائیں نا، آپ کو کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ رباب نے خاموشی توڑی۔ مجھ سے کہہ رہی ہو؟ شان اس کے سوال پر حیران ہوا۔ نہیں، یہاں جو اوپر میرے سر پہ مچھر گھوم رہے ہیں نا، ان سے؟ ظاہر ہے آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں ہوئی محبت مجھے، کبھی ایسی کوئی ملی ہی نہیں۔ شان نے بات پوری کر کے رباب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اتنے شریف لگتے تو نہیں آپ ویسے۔ جس کو محبت نہ ہوئی ہو ضروری نہیں کہ وہ شریف ہی ہو۔ خیر تم بتاؤ، تمہیں کبھی ہوئی محبت؟ شان نے کالے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے محبت؟ سارا اسکول کالج تو میں نے لڑکیوں کے ساتھ گزارا ہے، ان سے ہوتی محبت، یا پھر میرے کوجے نکھٹو شوخ کزنس کے ساتھ۔ رباب نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ اور مجھ سے؟ شان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، اب تو محبت سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ رباب نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے مسکرا دیا۔ چلو چلتے ہیں، بہت رات ہو چکی ہے۔ شان اٹھتے ہوئے بولا۔ رباب بھی اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ رباب صبح اٹھی تو بیڈ پر شان کو نہ پا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک خیال کے تحت وہ انوشے کے کمرے کی جانب بڑھی۔ شان اور انوشے دونوں کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ شان کی پشت رباب کی طرف تھی اور انوشے کے چہرہ اس کو صاف دکھ رہا تھا۔ انوشے شان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ رباب کا یہ منظر دیکھتے ہی سر گھوم گیا۔ وہ تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی ان دونوں کے پاس گئی اور انوشے کا ہاتھ کھینچ کر شان کے ہاتھ سے دور ہٹایا۔ شان اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور انوشے بھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ بے شرم کہیں کی، شرم آنی چاہیے تمہیں، تو تم جیسی لڑکیوں پہ لعنت ہے۔ رباب انوشے پر برس پڑی۔ رباب تم غلط، آپ تو بس ہی کریں۔ رباب نے شان کی بات کاٹی۔ ہو اسٹوپڈ شی از۔ شان تمہیں بھی یہی ملی تھی؟ انوشے نے تعجب کھاتی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس کی تم نے ابھی؟ اسٹوپڈ ہوں میں؟ رک ابھی بتاتی ہوں کتنی اسٹوپڈ ہوں میں۔ رباب یہ کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے بال نوچ ڈالے۔ انوشے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ شان بھی رباب کو دور ہٹانے لگا پر اس پر تو جیسے بھوت سوار ہو چکا تھا۔ جانتی نہیں ہو رباب کو تم ایسا سبق سکھاؤں گی نا کہ شان کے پاس آنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو گی۔ رباب نے اس کو دیوار سے لگا لیا اور اس کی گردن پہ اپنا بازو رکھ لیا۔ ہوٹل کے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شان نے شرمندگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ان دونوں کو دیکھا جو جنگلی بلیوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ تم جیسی جاہل عورت اور کر بھی کیا سکتی ہے، چھوٹے شہر کی بددماغ لڑکی۔ انوشے کی بات سنتے ہی رباب نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا۔ شان نے اس کا ہاتھ روکا اور بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، جادوگرنی کہیں کی۔ رباب پیچھے منہ کر کے ابھی بھی اس کو سنائی جا رہی تھی۔ اسٹوپڈ گرل، جاہل۔ انوشے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ شان نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ شان غصے سے لال پڑ رہا تھا کیونکہ آج جو رباب نے کیا تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں، ایک بار میری بات تو سن لیتی۔ شان نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑ کر غصے میں کہا۔ کیوں نہ کرتی تماشا، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑے رومانس لڑا رہے تھے۔
مجھے تو پہلے ہی سے ہی شک تھا آپ دونوں پر، اب یقین ہو گیا۔ چٹاک۔ رباب رومانگی سے بول رہی تھی، تبھی شان کی برداشت کی حد ہو چکی تھی تو اس نے رباب کے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ رباب بیڈ پر جا کر گھری اور بے یقینی سے شان کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب پوری بات نہ پتہ ہو تو تمہیں اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ شان یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور رباب وہیں روتی رہی۔ وہ دونوں اب گھر کے لیے نکل رہے تھے اور دونوں ہی پلین میں اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ آپ کا فون مل سکتا ہے، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ شان نے رباب کی بات سن کر اس کو فون تھما دیا۔ رباب نے حمید کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ جی ماموں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، ہم بس ابھی واپس آ رہے ہیں، میں کچھ دن آپ کے گھر رکوں گی، آپ اسٹیشن سے لینے آ جائیں مجھے۔ رباب کی بات سن کر شان نے اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا۔ رباب نے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا اور شان کو دیا۔ یہ کیا کہا ابھی تم نے انکل سے؟ تم گھر جاؤ گی اپنے؟ ہاں، میں کچھ دن وہیں رکوں گی۔ رباب نے بے نیازی سے کہا۔ دیکھو رباب، ابھی گھر چلو، پھر میں تمہیں کچھ چھوڑ دوں گا تمہارے گھر، اور سوری جو ہوا غصے کی کیفیت میں ہوا۔ شان اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ میں نے اب ماموں جان کو کہہ دیا ہے، منع نہیں کروں گی اب۔ رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ شان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رباب حمید کے گھر پر تھی اور اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی شان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ شاید مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی، پر کتنا سنتی، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہیں نا۔ ان دونوں کا چکر تو تھا ہی، اور شان نے تو حد کر دی، یہ جادو کرنے کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اب سنو وائٹ اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی، بس بہت برداشت کر لیا، نہیں ہوتا اب مجھ سے اور۔ باب سوچتی ہوئی حمید کے کمرے میں گئی۔ ماموں جان، میں آ جاؤں؟ باب نے دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ نا، پوچھ کیوں رہی ہو؟ حمید نے مسکرا کر کہا اور اپنے حساب کتاب والی ڈائری ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک ماموں جان؟ باب نے ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس کام تھا، اسی میں مصروف تھا، تم بتاؤ یہاں کیسے، کچھ چاہیے تھا بیٹا؟ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں میں آپ سے ایک بات کہوں، کیا آپ مانو گے؟ جی کہو نا بیٹا۔ ماموں مجھے شان سے طلاق چاہیے۔ باب کی بات سنتے ہی حمید حیران ہو گئے۔ بیٹا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ دونوں میں؟ دیکھو اگر ایسا ہے رباب تو اتنی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے فیصلے نہیں کرتے، تحمل سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ حمید نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ماموں نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں، بات کافی زیادہ بڑی ہے۔ چھوٹی باتیں تو میں برداشت کر لیتی ہوں، بات بڑی ہے تبھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ رباب زمین پر نظریں ٹکاتی ہوئی بولی۔ ایسی کیا بات ہے آخر؟ ماموں میں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، بس آپ اتنا جان لیں کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ رباب کی بات سن کر حمید پریشان ہو گئے۔ رباب ان کے سینے سے لگ گئے، رونے لگی۔ ماموں آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ میرے ابو کی جگہ ہیں، آج کیا میرے ابو ہوتے تو وہ سب چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے یہ سب؟ رباب روتی ہوئی بولی۔ بیٹا جو تم چاہو گی وہی ہوگا، حمید اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شان کو آج نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوئی آج ٹی وی چلا کر رات کے 2 بجے مارننگ شو دیکھنے والی موجود نہیں تھی۔ شان کو اس کی کمی کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی ٹی وی چلا دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کا فون بجا۔ حمید انکل اس وقت کیوں کال کر رہے ہیں؟ شان نے موبائل اسکرین پر دیکھتے ہوئے سوچا اور کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام شان، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس وقت سب خیریت ہے نا انکل؟ شان نے اپنی واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 3 بج رہے تھے۔ میں کل کراچی آ رہا ہوں، پھر صبح ہی بات ہوگی تم سے، اللہ حافظ۔ حمید نے کال کاٹ دی۔ اب تو کوئی تماشا نہیں کر دیا اس چوزی نے، شان نے اکتاہٹ سے سوچا اور پھر سے سونے لگا۔ السلام علیکم حمید انکل، کیسے ہیں آپ؟ شان آ کر حمید سے ملا۔ وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہے تھے، پر شان آفس تھا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ حمید صاحب کے چہرے پر سختی صاف دکھی شان کو۔ آپ بیٹھے نا انکل، اور معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ شان نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کیا آپ نے بس چائے لی ہے، کچھ اور بھی لیں؟ شان نے باقی لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شان میں یہاں تم سے اپنی خاطرداری کروانے نہیں آیا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ حمید صاحب ڈائریکٹ مدعے پر آئے۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ شان اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو شان، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، غلطی کس کی ہے، پر غلطی تمہاری ہو یا رباب کی، تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ حمید صاحب نے شان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ انکل آپ کو رباب نے پتہ نہیں کیا بتایا ہے، پر آپ بھی اس کو جانتے ہی ہوں گے، وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ کسی بات کو سنجیدگی سے سمجھ سکے، اور جو میں نے کیا میں نے غلط کیا مانتا ہوں، لیکن رباب کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، اور اب اگر رباب چاہتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں تو ٹھیک، میں مانگ لوں گا اس سے معافی۔ شان نے بنا بحث کیے مسئلے کا حل نکال دیا۔ اس کو یہ لگا تھا کہ رباب اب معافی کی ڈیمانڈ کر رہی ہوگی،
بات اب معافی سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے شان۔ میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے، نہ ہی مجھے تم جیسے سمجھدار شخص سے ایسی امید تھی۔ اب رباب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ امیر صاحب نے بڑی بات اس کے سامنے رکھی۔ شان کو رباب سے اس قدر بیوقوفی کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ مٹھیاں پیچھے غصہ ضبط کرتا رہا۔ اگر رباب ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات تحمل سے بھی حل کی جا سکتی ہے۔ شان نے غصہ ضبط کرتے تحمل سے بات کام لیا۔ رباب کا یہی آخری فیصلہ اور میں اب اس کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر کے بھیج دینا۔ امیر ٹیبل پر طلاق کے پیپرز رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ شان کے کہتے ہی امیر صاحب کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر شان سے پوچھا۔ شان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک آخری بار رباب سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا میں خاموشی سے مان لوں گا۔ آج ماموں جان پرنس سے بات کرنے گئے ہیں۔ سنو وائٹ اب پرنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کافی زیادہ خڑوس ہے، اور سنو وائٹ کو تھپڑ بھی مارا۔ سنو وائٹ یہ سب نہیں چاہتی تھی، تو اب کیا سنو وائٹ پرنس سے الگ ہو جائے گی؟ کیا یہی اختتام ہوگا سنو وائٹ کی کہانی کا؟ رباب صوفے پر بیٹھے اپنی گہری سوچوں میں گم تھی، اور ٹی وی پر کوئی کارٹون چل رہے تھے جو کہ نادر دیکھ رہا تھا۔ بس اب یہی کمی رہ گئی تھی، سسرال سے آ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو یہاں۔ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی؟ ضرور غلطی تمہاری ہی ہوگی اس میں بھی، کی ہوگی کوئی عجیب حرکت۔ رخسار بیگم نادر کے لیے نوڈلز لے آئیں تو اس کو بھی مفت میں سنار ڈالا۔ نوڈلز رباب کے بجائے خود جو بنانی پڑی اس کو۔ امید نے صاف منع کیا تھا کہ رباب کوئی کام نہیں کرے گی۔ رباب نے ایک نظر رخسار بیگم پر ڈالی تو ڈائن ابھی بھی خوش نہیں ہے، اس کا جادو تو چل گیا۔ یہ الگ ہی کہانی ہے جس میں سنو وائٹ کی نہیں بلکہ ڈائن کی جیت ہونے جا رہی ہے۔ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، پر اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آج وہ موڈ میں نہیں تھی۔ نادر کے دماغ میں شیطانی آئی تو اس نے دو نوڈلز چلاکی سے اس کے بالوں میں ڈال دیے، اور رباب اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ اس کو معلوم نہ ہو سکا آج چپکلی چپ کیوں ہے۔ فاڑیا باجی روک لگا ہے اس کو۔ نادر کو شاید اس کی خاموشی چبھی، شاید۔ ہاں بھائی، لگ رہا ہے کسی گہرے صدمے میں ہے۔ فاڑیا بھی اس کے بولنے کو مس کر رہی تھی۔ رباب نے بس ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر سے خاموش بیٹھ گئی۔ اتنے میں حمید آئے۔ رباب ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑی۔ ماموں جان کیا ہوا؟ کیا وہ طلاق دیں گے؟ رباب نے حمید کے پاس آ کر کہا۔ وہ تم سے ملنے آیا ہے، ایک بار بات کر لو اس سے۔ حمید کے کہنے پر رباب نے دروازے پر کھڑے شان کو دیکھا جو رباب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں جان مجھے ان سے نہیں ملنا۔ رباب نے منہ بنایا۔ بیٹا ایک بار بات کر لو، میرا کہنا ہی مان لو۔ رباب حمید کو منع نہ کر سکی اور شان کے پیچھے لون میں چلی آئی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے، پر دونوں کی ہی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ رباب تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ طلاق لینے کا کیوں سوچا اتنی سی بات پر؟ شان نے خاموشی توڑی۔ اتنی سی بات نہیں تھی، آپ کا کسی اور کے ساتھ چکر، اور اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شان نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ رباب نے اس کو دیکھا جو ہر بار کی طرح آج بھی سنجیدگی چہرے پر لیے کھڑا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میری ایک بار بات سن لینی چاہیے تھی تمہیں۔ آپ کوئی بہانہ بنا دیتے ظاہر ہے۔ رباب نے روٹھے پن سے بولی۔ مجھے ضرورت نہیں بہانے بنانے کی، اور خاموشی سے چل رہی ہو تم گھر میرے ساتھ، اور اپنا ڈرامہ بھی بند کرو اب۔ شان کے اس طرح بات کرنے پر رباب نے اس کو گھوڑا۔ منانے کے بجائے وہ اور روب جھاڑ رہا تھا۔ اور میں یہ ڈرامہ بند نہ کروں تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شان کے کہنے پر رباب کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہوگی۔ اب تو میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے مجھے کوئی۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ وہ جانے لگی تو شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ ہر وقت الٹی حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو تم؟ انسانوں کی طرح رہنا نہیں آتا تمہیں؟ شان اس کے بالوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ اب کیا کیا میں نے؟ رباب اس کے خفگی بڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ شان نے اس کے بالوں سے دو لمبے نوڈلز نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ رباب نے من ہی من نادر کو کوسا۔ یہ نادر کا بچہ، چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ رباب شرمندہ ہوئی تو غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ شان نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر سوچا۔ فاڑیا کے موبائل میں شان کی کال آئی، وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلی گئی۔ کھوٹے سکے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بالوں میں نوڈلز کیوں رکھے؟ رباب نادر کے پاس کھڑی ہو کر چلائی۔ شکر ہے تم اپنے اصل روپ میں تو آئی۔ نادر کے بولنے پر رباب پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ آج فاڑیا اور نادر کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ نادر اور فاڑیا نے اس کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ وہ گاڑی کا انتظار کریں، وہ لوگ پے کر کے آتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنی دیر میں ایک کالی گاڑی اس کے سامنے رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور رباب کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ رباب نے کافی مزاحمت کی لیکن خود کو اس ہٹے کٹے سے چھڑوا نہ سکی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، میں پولیس کو بتا دوں گی۔ تم لوگ جانتے نہیں میرے ماموں کو۔
سن نہیں رہے کیا تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ رباب چلائی پر ان چار لوگوں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور ایک آدمی نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی تاکہ اس کا منہ بند رہ سکے۔ تم کڈنیپ ہو چکی ہو، ایک آدمی اس سے بولا۔ وہ ایک اندھیری گپت جگہ پر تھے۔ کڈنیپ کیا؟ پر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رباب روتی ہوئی بولی۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر سے ماسک اتارا اور یہ کیا؟ رباب جو چہرہ دیکھ رہی تھی اپنا ڈر بھول گئی۔ وہ شان تھا۔ شان آپ؟ رباب حیران ہوئی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں ہی کڈنیپ ہو چکی ہو، طلاق لینے کی سزا میں۔ شان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک دم لائٹس جگمگا گئی۔ وہ اپنے اور شان کے ہی کمرے میں تھی اور فاڑیہ، نادر اور عائشہ نے بھی اپنے چہروں پر سے ماسک اتارا انہوں نے ہی شان کی مدد کی یہ سب کرنے میں۔ سرپرائز! سب نے ایک ساتھ بولا۔ تم لوگ؟ رباب حیران ہوئی۔ چچیرا بھائی، میرا بھائی اداس تھا تمہارے بغیر بہت، اس لیے میں نے مدد کی ان کی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہم بھی بور ہو گئے تھے تمہیں چپ بیٹھا دیکھ کر۔ فاڑیہ بھی مسکراتی بولی۔ چھپکلی ایسے خاموش اچھی نہیں لگتی۔ نادر کے کہنے پر وہ ان تینوں سے گلے لگی۔ کتنے اچھے ہو تم لوگ، رباب نے محبت سے کہا۔ وہ سب گئے تو رباب شان کی طرف مڑی اور جیسے ہی کچھ بولنا چاہا، شان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب بس، آج تم نہیں بولو گی۔ اس دن تم نے جو دکھا وہ آدھا سچ تھا۔ نوشا نے مجھ سے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا پر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اب میں کسی اور کا ہوں اور اس کے ساتھ وفا نبھانا چاہتا ہوں۔ بس وہ بھی سمجھ گئی اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور ایک بات میں تمہیں شادی کے بعد سے ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ایک دفعہ تم کالج سے واپس آ رہی تھی، میں ان دنوں حیدرآباد تھا اور راستے میں تمہیں دیکھا اور تب سے تمہیں اپنا بنانے کا خیال میرے دل میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ تم حمید صاحب کی بیٹی ہو، تو میں نے امی سے کہہ کر تمہارے ہاں رشتہ بھجوا دیا۔ شان نے اس کو ساری سچائی بتا دی۔ رباب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اور آپ نے مجھے تھپڑ مارا، اس کا کیا؟ رباب کے کہنے پہ شان مسکرایا۔ شرمندہ ہوں، تم نے الزام ہی ایسے لگا دیے، مجھے غصہ آ گیا۔ اپنے خروس کو معاف کر دو اور چلو ایک تھپڑ تم مجھے بھی مار دو۔ تمہیں بدلہ لیے بنا چین نہیں آنا، جانتا ہوں میں، شان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں شان، میں آپ کو تھپڑ کیسے مار سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی میں ایسا۔ اور آپ مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے، مطلب ہماری لو میرج تھی اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب؟ رباب ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی۔ محبت؟ اب تو تم میری بیوی ہو، اب بات محبت سے آگے بڑھ چکی ہے۔ شان نے اس کی آنکھوں میں دیکھے مسکراتے کہا۔ تو پھر ایسے خلوص خلوص کیوں رہتے تھے میرے ساتھ؟ رباب منہ بناتی بولی۔ اب وہ تو میری نیچر ہی ایسی ہے، شان نے کندھے اچکا کر کہا۔ مطلب سنو وائٹ کا ہم سفر خلوص ہی ہے؟ کون سنو وائٹ؟ شان اس کی بات نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، بس آپ نہیں سمجھیں گے، لمبی کہانی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارا ایڈمیشن بھی کروا لیا ہے یونیورسٹی میں، پر بس امتحانات دینے جاؤ گی، زیادہ دیر تمہیں دور نہیں رکھ سکتا۔ شان کے کہتے ہی رباب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کتنے اچھے ہیں آپ، رباب مسکرا دی۔ شان بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ رباب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی لپسٹک لگا رہی تھی۔ آج طاہرہ کا ولیمہ تھا اور وہ دونوں جانے کی تیاری میں تھے۔ اس نے آئینے سے پیچھے بیٹھے شان کو دیکھا جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے رباب کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور شان کے چہرے پر اکتاہٹ آ چکی تھی انتظار کرتے کرتے۔ سنو وائٹ کی کہانی کا ہیپی اینڈ؟ سنو وائٹ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا اچھا پرنس اور اتنا اچھا پیارا سا بیٹا ملے گا۔ اب سنو وائٹ بہت خوش رہے گی۔ پرنس تھوڑے خلوص ہیں تو کیا ہوا، خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ کیئرنگ بھی تو ہیں۔ رباب نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ میڈم اور کتنی دیر لگاؤ گی، جلدی کرو، فنکشن ہی نہ ختم ہو جائے۔ شان آخرکار بول پڑا۔ بس میں تو تیار ہوں، اس چوزے کو یہ کپڑے ٹھیک ہیں؟ رباب عادل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ رباب عادل پر بھی نام رکھنا ضروری تھا کیا؟ شان اس کی اس عادت سے پریشان تھا۔ ہاں نا، اتنا سا ہے چوزا پیارا سا۔ رباب عادل کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ اف، چوزے اور چوزی میں پھنس گیا بیچارہ شان۔ شان اپنا کوٹ ٹھیک کرتا بولا۔ چلے میرے خلوص ہم سفر، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میری سر پھری ہم سفر، شان بھی اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ اور ایسے ہی دو ہم سفر اپنے خوبصورت سے سفر کی منزل کو طے کر گئے۔ دونوں کی زندگیوں میں اب اطمینان اور سکون تھا۔ سب کے رویے بھی رباب کے ساتھ بہتر ہو گئے۔ کبھی کبھی زندگی کا خوبصورت سفر ہماری خواہشوں کے مطابق شروع نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سفر میں آ کر اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ نہ چاہی شروعات کبھی کبھی خوبصورت منزلیں بھی دکھا دیتی ہیں، جیسے رباب کا نہ چاہا ہوا سفر ایک خوبصورت سفر میں تبدیل ہو گیا۔ جس کو شادی سے اعتراض تھا، پر اس کو کیا پتہ تھا کہ جس رشتے میں وہ جڑنے جا رہی ہے وہ اس کی طاقت بن جائے گا۔ اس گھر میں باتیں سننے کو ملتی تھی، پر اس گھر میں رباب سر اٹھا کر چلتی کہ ہاں، یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں کوئی مجھے باتیں نہیں سنا سکتا۔ اور شان، اس نے
تو جو چاہا اس کو وہ مل گیا۔ رباب کی بچکانہ حرکتیں اس کو کم ہی پسند تھیں، پر اس کو ان کی عادت لگ چکی تھی۔ اب اس کو رباب کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔